الحمد لله الذي يبدع الأفلاك بالأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ادب گاہیش زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، بمصطفیٰ برساں خیش را کی دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیش، حسن خورشید نہ مہتاب کا جلوہ دیکھو، آؤ احمد کے کفے پاک کا تماشا دیکھو، دیکھنے والوں دیار شہ بطحہ دیکھو، فرش کی گود میں ہے عرش معلیٰ دیکھو، آؤ احمد کے کفے پاک کا تماشا دیکھو، خواہش جلوہ سینہ بھی وجہ ہے لیکن خواہش جلوہ سینہ بھی وجہ ہے لیکن دور بھی رشک کرے جس پہ وہ جلوہ دیکھو، آؤ احمد کے کفے پاکا تماشا دیکھو، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. یا رسول اللہ، ایک بار اور نذران درود شریف پیش فرمائیں. مجدد میت حاضرہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمہ قرآن کا تعارف کراتے ہوئے محب گرامی حافظ موسیٰ صاحب نے جو چند انتخابات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس نے میرے اندر یہ تحریک پیدا کی کہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں جس کی تلاوت سے میں نے ابھی اپنے کو مشرف کیا. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ابھی سرسری طور پر ترجمہ کرنے کے وقت
میں اس آیت کریمہ کا وہی ترجمہ کروں گا، اور میری نگاہ میں وہی صحیح ترین ترجمہ بھی۔ مزید تحقیق کے وقت پھر میں بتاؤں گا کہ اس سلسلے میں علماء کا خیال کیا ہے۔ اے رسول، بالکل ٹھیک ہے، تقریب مت کرو، بالکل ٹھیک، آواز تو سب سن رہے ہیں نا؟ ہم نے تجھے فتح مبین عطا فرمائی، واضح اور روشن فتح سے سرفراز کیا، تاکہ تمہاری وجہ سے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ خدا معاف کرے، اور منزل مقصود تک تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے، صراط مستقیم پر تمہیں چلاتا رہے یا منزل مقصود تک تمہیں پہنچائے، اور رب تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے، ایسی مدد جو غالب۔ ہم نے تجھے انا فتحنا، ہم نے تجھے کامیاب کر دیا۔ فتح کہتے ہیں کھولنے کو۔ دروازہ کوئی بند ہو اسے کھول دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں فتح عربی زبان میں۔ یہ ایک عام لفظ ہے، چونکہ کامیابی کی صورت میں بھی کامرانی کے دروازے کھل جاتے ہیں، انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کامیابی کو بھی لفظ فتح سے تعبیر کرتے، ورنہ عربی زبان میں کامیابی کے لیے خاص طور سے ایک لفظ فوز، جس کے معنی ہی کامیابی، مگر فتح ایک عام لفظ ہے۔ کامیابی بھی اس کا ایک حصہ ہے، فوز بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ کوئی بھی دروازہ کسی کے لیے بند ہو کھول دیا جائے، یہ فتح۔ توبہ کا دروازہ کسی کے لیے بند ہو کھول دیا جائے، یہ فتح۔ جنت کا دروازہ کسی کے لیے بند ہو کھول دیا جائے، یہ فتح۔ علم کا دروازہ کسی کے لیے بند ہو کھول دیا جائے، یہ فتح۔ اختیار کا دروازہ کسی کے لیے بند ہو کھول دیا جائے، یہ فتح۔ شفاعت کا دروازہ کسی کے لیے بند ہو کھول دیا جائے، یہ فتح۔ رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند ہو کھول دیا جائے، یہ فتح۔ نجات کا دروازہ کسی کے لیے بند ہو کھول دیا جائے، یہ فتح۔ مغفرت کا دروازہ کسی کے لیے بند ہو کھول دیا جائے، یہ فتح۔ تو فتح ہر کھولنے کو کہتے ہیں۔ تو اے محبوب، ہم نے تجھے فتح دی ہے، ہم نے تجھے فتح دی ہے۔ یہ نہیں بتایا کس چیز کی فتح، کون سا دروازہ کھولا ہے رسول کے لیے، کون سا دروازہ کھول دیا رسول کے لیے، اور واضح طور پر کھول دیا۔
کیا دروازہ کبھی غیر واضح طور پر کھلتا؟ جی ہاں، پورے جب دروازے کھل جاتے ہیں تو کہتے ہیں واضح طور پر کھل گیا، تھوڑا کھول دیجئے تو تھوڑا ہی کھلا، ایک پٹ بند رکھیے دوسرا کھول دیجئے اب بھی واضح نہیں کھلا، اور جب اتنا واضح کھل جائے کہ دور والا دیکھے تو دروازہ نظر ہی نہ آئے تو سمجھ لینا یہ فتح مبین ہے، واضح طور پر کھل گیا ہے، اب کوئی ذرہ برابر رکاوٹ یہ دروازہ ڈال ہی نہیں سکتا، اب اس دروازے کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں یہ سوچنے لگا کون سے دروازے کھولے، رسول کے لیے کون سے دروازے کھولے؟ رحمت کا دروازہ، کی نجات کا دروازہ، کی مغفرت کا دروازہ، کی علم کا دروازہ، کی عمل کا دروازہ، کی اختیار کا دروازہ، کی اقتدار کا دروازہ، کی حسن و جمال کا دروازہ، کی جاہ و جلال کا دروازہ، کی فضل و کمال کا دروازہ، کس چیز کا دروازہ کھول دیا؟ یہ طے ہے کھول دیا، تو قرآن یہ کہے گا نادان، جب ہم نے اس کو مطلق رکھا ہے تو تجھے مقید کرنے کا حق ہی نہیں ہے، جتنے دروازے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ، جب ہم نے اسے مطلق رکھا ہے تو تجھے مقید کرنے کا حق نہیں ہے، نہ تیرا قیاس فاسد سے مقید کر سکتا ہے، نہ تیرا علم باطلی سے مقید کر سکتا ہے، جب قدرت ہی نے عام کر دیا ہے، اشارہ کر دیا کہ اے محبوب سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے، علم کا دروازہ، اختیار کا دروازہ، قدرت کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ، نجات کا دروازہ، سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، اب کسی کو کسی بھی دروازے سے داخل ہونا ہو تو تیرے در پہ آنا پڑے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ، ہم نے کھول دیا، انا یقیناً کھول دیا، اس میں شبہ ہی نہیں ہے کہ کھول دیا، انا کا لفظ علماء سے پوچھو، انا کا لفظ بے شک یقیناً بلا شبہ ہم نے کھول دیا، بہت ہی گرجدار لفظ ہے، مگر ایک بات سوچو، اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت؟ یقیناً ہم نے کھول دیا، خطاب کس سے ہے؟ خطاب تو رسول ہی سے ہے نا، تو اب اگر رسول کے لیے کوئی دروازہ بند مانے گا تو وہ غیر ہی تو ہوگا نا، یہ دروازہ بند، وہ دروازہ بند، وہ خدا کھول رہا ہے یہ بند کر رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ۔ اچھا تو جو بند مانے ان سے کہا جائے یقیناً خدا نے کھولا تو بات سمجھ میں آتی، مگر رسول تو خود اپنے لیے کوئی دروازہ بند تو مانتے نہیں، تو رسول سے یہ کہنا بے شک ہم نے تیرے لیے کھول دیا، بے شک یقیناً ہم نے تیرے لیے کھول دیا، یہ رسول سے اتنی تاکید کی ضرورت کیا ہے؟ مخاطب رسول ہے، دوسرے مخاطب ہوتے تو تاکید سمجھ میں آتی، مگر مخاطب تو رسول ہی ہے، تو ان سے اس قدر تاکید کی ضرورت کیا ہے؟ لفظ انا کی ضرورت کیا ہے؟ جانتے ہو جب تم یہ پوچھو گے تو اس کا جواب اردو میں کیا دیا جائے گا؟ جب تم قرآن سے پوچھو گے اے قرآن یہاں لفظ انا کی ضرورت کیا ہے؟ کیا مومنین نہ مانیں گے؟ کیا محبین نہ مانیں گے؟ کیا صحابہ نہ مانیں گے؟ کیا تابعین نہ مانیں گے؟ کیا ائمہ مجتہدین نہ مانیں گے؟ کیا اولیاء کرام نہ مانیں گے؟ ان کو منوانے کے لیے یہ تاکید کی جا رہی ہے، تو جواب ملے گا نہیں، سنو جو رسول کے دامن میں آ گئے وہ تو مان جائیں گے، مگر انا جو ہے وہ ان نہ والوں کے لیے جو ہر بات میں نہ کہتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ، کہو رسول اختیار والے، جواب ملا نہیں، اقتدار والے نہیں، علم والے نہیں، فضل و کمال والے نہیں، جو بتاتے جاؤ نہیں کہتے، تو نہ کہنے کی عادت ہی ہو گئی ہے، تو قرآن کا جو انا ہے وہ ان نہ والوں کے لیے ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ، ہم نے کھول دیا، اور میاں رسول کے لیے کھول دیا، یہ کیا بات رہی؟ میں تمہیں آگے لے چلوں گا، مگر پہلے ایک سوال کا جواب دو، ہم نے کھول دیا
واضح طور پر کھول دیا. یہ لکا لگانے کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت؟ انا فتحنا فتح یا انا فتحنا کا لکا کی ضرورت نہیں تھی. انا فتحنا کا فتح مبینہ، بلاغت و فصاحت میں کوئی فرق بھی نہیں. انا فتحنا کا، اے محبوب ہم نے تجھے کامیابی دی، کھلی ہوئی کامیابی. یہ فتحنا لکا فتح میں یہ لکا کا لفظ کیوں لگایا؟ تو اس وقت علماء چند باتیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سنو، لکا میں جو لام ہے وہ تملیغ کے لیے. ہر بات کی وضاحت پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مجھے آگے کے مباحث کو آپ کے سامنے مفصل رکھنا ہے، مگر اشارہ کر کے ضرور گزروں گا. لکا کا جو لام ہے وہ تملیغ کے لیے ہے، مالک بنانے کے لیے. جیسے المال لزید، مال زید کے لیے ہے، یعنی مال کا مالک زید. جب عربی زبان میں یہ کہنا ہوتا کہ مال کا مالک زید ہے تو وہاں ایک لام لگا دیتے المال لزید، مال زید کے لیے یعنی مال کا مالک زید ہے، تملیغ مالک بنانے کے لیے. تو اب لکا کا مطلب یہ ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے تجھے واضح فتح دی اور اس فتح کا مالک و مختار بنا دیا. سبحان اللہ. اور جب آپ ہی فتح کے مالک و مختار ہیں تو اب جس کو کامیابی ملے گی وہ تیرے در سے ملے گی، اور جو تیرے در کو چھوڑ کر کے کہیں چلا گیا تو مریخ تک بھی پہنچ جائے پھر بھی ناکام رہے گا، شمس تک پہنچ جائے پھر بھی ناکام رہے گا، چاند پر دستک دے لے پھر بھی ناکام رہے گا. اس لیے اے محبوب ناکامی حکومت سے نہیں ملتی، اے محبوب کامیابی حکومت سے نہیں ملتی، کامیابی دولت سے نہیں ملتی، کامیابی سرمایہ سے نہیں ملتی، کامیابی شہرت سے نہیں ملتی، کامیابی کثرت سے نہیں ملتی، کامیابی فضاؤں میں تیرنے سے نہیں ملتی، کامیابی دریاؤں کا کلیجہ چیرنے سے نہیں ملتی، کامیابی چاند پر دستک دینے سے نہیں ملتی، کامیابی سریا اور مریخ کے اوپر کمنڈے ڈالنے سے نہیں ملتی، کامیابی سورج کی تصویر کرنے سے نہیں ملتی. اے محبوب کامیابی ملتی ہے تو آپ کی غلامی سے ملتی ہے، آپ کے قدموں سے ملتی ہے. اے محبوب جس کو آپ نے کامیاب کیا وہ کامیاب رہا، ورنہ بولو ہم نے لشکر والوں کو بھی دیکھا ہے، جاہو جلال والوں کو دیکھا ہے، کیا کامیاب وہ رہے؟ بولو کیا سکندر کامیاب رہا؟ بتاؤ کیا نیپولین کامیاب رہا؟ بتاؤ کیا ہٹلر کامیاب رہا؟ ہمیں بتاؤ کیا اکبر کامیاب رہا؟ کامیابی اسے کہتے ہیں کہ تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے اور تمہیں اطمینان و سکون کی دولت میں اثر آ جائے. مگر ہٹلر اپنا مقصد لینے کے لیے بڑھا تھا مگر دنیا نے اسے ٹھکرا دیا. سکندر اپنا مقصد لینے کے لیے بڑھا تھا مگر مقصد تک پہنچنے سے پہلے خود ہی قبرستان پہنچ گیا. ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے لیے بڑھ رہا ہے مگر اپنے مقصد تک کوئی نہیں پہنچ رہا، کوئی اس منزل تک نہیں پہنچ رہا ہے جہاں جا کے کہہ دے کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا. مگر نہیں دوستو، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، اور قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے. قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے. اللہم صلی محمد کما صلی علیہ. اگر دولت و سرمایہ سے کامیابی ملتی تو قارون کامیاب ہوتا، حضرت موسیٰ کامیاب نہ ہوتے. اگر حکومت سے کامیابی ملتی تو فرعون و نمرود کامیاب ہوتا، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کامیاب نہ ہوتے. اچھی طرح سے سنو، اگر شوکت شاہی سے کامیابی ملتی تو اکبر کامیاب ہوتا، مجدد الفسانی کامیاب نہ ہوتے. اگر جناب والا حکومت کی زور سے کامیابی ملتی تو معتزلہ کے خلفاء کامیاب ہوتے، امام احمد ابن حنبل کامیاب نہ ہوتے. مگر کامیابی ملتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے سے. جبھی میں اکثر پوچھ لیتا ہوں، اکثر مجلس میں پوچھ لیتا ہوں ان چاند پر جانے والوں سے، میں نے پوچھا کتنا خرچ کر کے گئے؟ کتنا؟ کہتے ہیں حساب ہی نہیں لگا پا رہے. اربوں ڈالر خرچ کر کے گئے. کہاں گئے؟ چاند پر گئے. کیا لائے؟ اتنا خرچ کر کے جب گئے تو سامان بھی خربوں کا ہونا چاہیے. جب اربوں خرچ ہو تو خربوں کا سامان بھی ہونا چاہیے. کیا لے آئے؟ اس بے قرار دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس مضطرب کائنات کے لیے کیا لائے؟
اس بے چین دنیا کے لیے کیا لائے؟ چاند پر جانے والوں تم گئے کہ نہیں گئے یہ تو خدا بہتر جانے، مگر اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ گئے تو لائے کیا؟ اتنا تو پتا چل گیا کہ ایک ایک منٹ کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کیا، مگر وہاں سے کیا لائے؟ سکون لے آئے، چین لے آئے، قرار لے آئے، اطمینان لے آئے، جواب دے رہے خاک لے آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ، چند پتھر لے آئے۔ ارے ہماری دھرتی پہ پتھروں کی کمی کب تھی جو بوجھ اور بڑھا دیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ یقین جانو میرا تو دل کہتا ہے کہ جب یہ چاند کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، جب اپنے راکٹ کو یہ چاند کی طرف دوڑا رہے ہوں گے تو چاند بھی ہنستا ہوگا، وہ بھی مذاق اڑاتا ہوگا، وہ بھی دیکھ کر مسکراتا ہوگا کہ کتنے بے وقوف ہیں، میری طرف آ رہے ہیں اور جس نے مجھے ٹکڑے کیا ادھر نہیں جا رہے، جس نے مجھے ٹکڑے کر دیا ادھر نہیں جا رہے۔ تو سورج بھی مذاق اڑا رہا ہوگا کہ مجھے تو قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جس کے قبضے میں میں خود ہوں ادھر نہیں جا رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ تو کامیابی ملتی ہے بارگاہ رسالت کی سچی وابستگی سے۔ اسی لیے میں نے دیکھا جو میرے رسول سے وابستہ ہو گئے، بھوکے ہیں مگر کامیاب ہیں، بے گھر ہیں مگر کامیاب ہیں، خنجر کے نیچے ہیں مگر کامیاب ہیں، کچھ پہننے کو نہیں ہے مگر کامیاب ہے، پتھر پر لیٹے ہوئے ہیں مگر کامیاب ہے، ریت میں گھسیٹے جا رہے ہیں مگر کامیاب ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو ایسی کامیابی دے دی ہے جس سے بھوکا بھی کامیاب ہو جائے، پیاسا بھی کامیاب ہو جائے، گھر والا بھی کامیاب ہو، بے گھر بھی کامیاب ہو، کھانے والے بھی کامیاب ہو، بے کھانے والے بھی کامیاب ہو، جو تلوار لے کر بڑھے وہ بھی کامیاب اور جو تلوار کے نیچے پڑے وہ بھی کامیاب۔ ایسی کامیابی کا نسخہ دیا ہے۔ آگے بڑھو گے تو خالد ابن ولید بن کے کامیاب ہو گئے اور خنجر کے نیچے رہو گے تو حسین ابن علی بن کے کامیاب ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ اے محبوب، ہم نے جو تجھے کامیابی دی ہے اس کامیابی کا تجھے مالک بنا دیا، نسخہ بتا دیا۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے در سے جو بھاگ رہے ہیں وہ ناکام، نبی کے در سے بھاگنے والا ناکام، اور ناکامی کی انتہا میں بتاؤں، خدا کا سجدہ کرتا ہے پھر بھی ناکام، قرآن پڑھتا ہے پھر بھی ناکام، روزہ رکھتا ہے پھر بھی ناکام ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے اور کیا ناکامی ہوگی کہ نہ عبادت کام آ سکے، نہ عمل کام آ سکے، نہ مجاہدہ کام آ سکے، نہ ریاضت کام آ سکے، نہ علم کام آ سکے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں کام آئے تو جناب محمد رسول اللہ سے سچی وابستگی پیدا کر لو، وہاں سے ہٹنے کے بعد کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ اچھی طرح سے سمجھو، تم نے اچھی طرح دیکھا ہے، جاؤ مثال کی ایک مثال عرض کروں، شاید بات واضح ہو۔ گلاب کا پھول تو آپ نے دیکھا ہے، ہمارے یہاں کے گلاب کے پھول تو بہت مہکتے ہیں، بڑی بھینی بھینی خوشبو ہے۔ یہاں معاملہ ایسا ہے، دیکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں مگر مہک نہیں سن، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی گرمی کی شدت ہو تو کبھی کبھی کہیں مہک ہو، کبھی مہک محسوس بھی ہو۔ ایک مرتبہ تو مجھے تعجب بڑا ہوا، لندن کے اندر گلاب کا ایک پھول تھا، گلاب بہت ہی دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا، اور ہمارے حضرت پیر صاحب قبلہ نے کیا کیا، اس پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو سونگھنا شروع کیا۔ ہم نے کہا یہاں پر یہ معاملہ، ناک میں لگاؤ تو مہکے نہیں، ہاتھ میں لگا کے کیا آئے گا، اس میں ہاتھ میں آ لگا کے کیا آئے گا۔ وہ تو ہمارے یہاں کا گلاب ہے کہ تھوڑا سا مسالوں کو ہاتھ بھی مہک جائے، دامن بھی مہک جائے۔ مگر ایک بات دیکھو، اتنا خوبصورت یہ پھول ہے، اتنا، مگر قدرت کا انتظام دیکھو، کانٹوں کے بیچ میں ڈالیاں جا کر دیکھو، اتنا عمدہ پھول ڈالیوں کے اوپر کس قدر جھولتا ہے، ایسا جیسے کہ نسیم سحری اسے جھولا جھلا رہی ہو، مگر وہ کانٹوں کے بیچ میں، نہ اس کی مہک میں کوئی کمی، نہ اس کی نزاکت میں کوئی کمی، نہ اس کی لطافت میں کوئی کمی، نہ اس کی رنگت میں کوئی کمی، اتنا حسین و جمیل پھول۔ اس کے حسن و جمال کو میں نے دیکھا تو سوچا کہ جب یہ پھولوں کے بیچ میں اتنا مہکتا ہے تو لاؤ اس کو توڑ لیا جائے، کانٹوں کے بیچ میں جب یہ اتنا مہکتا ہے تو لاؤ اس کو توڑ لیا جائے، اور توڑنے کے بعد اس کو پھولوں کے بیچ میں رکھ دیا جائے، ایک گلدستہ بنا دیا جائے۔
لوگ گلدستہ بناتے ہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب یہ کانٹوں کے بیچ میں اتنا مہک رہا ہے تو لاؤ توڑ لیا جائے اور توڑ کر اس کو پھولوں کے بیچ میں رکھ دیا جائے تو یہ اور بھی مہکے گا، یہ اور بھی ہنسے گا، یہ اور بھی اس کی رنگت بڑھ جائے گی۔ مگر یقین جانو جیسے ہی میں نے توڑا وہ مرجھا گیا، کانٹوں کے بیچ میں مسکرا رہا تھا، کانٹوں کے بیچ میں ہنس رہا تھا، کانٹوں کے بیچ میں مہک رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اسے توڑ کر کے پھولوں کو بیچ میں کیا تو وہ مرجھاتا چلا گیا، اس کی رنگت اترتی چلی گئی، اس کی مہک اڑتی چلی گئی۔ عالم خیال میں نے گلاب سے پوچھا، یہ گلاب یہ تیرے مزاج کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تجھے اچھی جگہ لا کے رکھ دیا، تو تو کانٹوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا، کانٹوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے سوچا لاؤ تجھے پھولوں کے بیچ میں رکھ لوں، اور جب تو پھولوں کے بیچ میں رہے گا تو تیری مہک اور بڑھ جائے گی۔ وہاں تو مسکرا رہا تھا، یہاں مرجھا رہا ہے، وہاں تیری رنگت کچھ اور ہی تھی، یہاں تیری رنگت ڈھلتی ہی جا رہی ہے۔ تو گلاب کا پھول اپنی زبان حال سے جواب دے گا، نادان ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، ہمیں نادانی مت سکھاؤ، نادانی کی بات مت کرو۔ سنو، جب ہم کانٹوں کے بیچ میں تھے تو اپنے مرکز سے لگے ہوئے تھے، وہ بنیاد، وہ جڑ جس سے ہمیں رنگت ملی تھی، جس سے ہمیں وجود ملا تھا، جس سے ہمیں مسکراہٹ ملی تھی، ہمارا رابطہ اس سے لگا ہوا تھا، اور جب تو نے ہمیں پھولوں کے بیچ میں رکھا تو وہ رابطہ کاٹ چکے ہو، اس رابطے کو کاٹ کر کے تم نے ہمیں پھولوں کے بیچ میں لا کے رکھا، تو اب وہ چیز جو ہمیں اپنے مرکز سے مل رہی تھی وہ ہمیں نہیں مل سکتی، اب ہمارا حسن و جمال باقی نہیں رہ سکتا۔ دوستوں، مثال سے بڑی باتیں سمجھی جا سکتی ہیں، یاد رکھو یہ ایمان والے جب تک اپنے مرکز رسالت سے وابستہ تھے، جناب محمد رسول اللہ کی محبت کا مدینہ تھا ان کا سینہ، اس وقت عالم یہ تھا کہ یہ کانٹوں کے بیچ میں بھی مسکراتے تھے، بھوکے تھے مسکراتے تھے، پیاسے تھے مسکراتے تھے، تیروں کے سائے میں تھے مگر مسکراتے تھے، نیزوں کے نشانے پر تھے مگر مسکراتے تھے، تلواروں کی چھاؤں میں تھے مگر مسکراتے تھے۔ مگر جب مرکز سے یہ الگ ہو گئے تو دنیا ان کو مرکز سے الگ کر کے اب چاہے جہاں تم ان کو لے جا کے رکھ دو، مرکز سے کاٹ دو، اب چاہے مسجد میں رکھو اور چاہے عرش معلیٰ پہ رکھو اور چاہے بیت المقدس میں رکھو اور چاہے کعبہ میں رکھو، مرکز سے کاٹ دو، کہیں بھی رکھو گے ان کو وہ لطافت نہیں مل سکتی، ان کو وہ رنگت نہیں مل سکتی، ان کو وہ مہک نہیں مل سکتی۔ یہی طریقہ کیا ہے شیطان نے یہی کیا ہے کہ مرکز رسالت سے ہٹا دو، چاہے جہاں بھی لے جا کے رکھ دو، چاہے جہاں بھی لے جا کے رکھ دو، بس مرکز رسالت سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، ان کا کوئی اور ان کا نقطۂ نظر ایسا ہو جائے، ان کا نقطۂ نظر ایسا ہو جائے کہ یہ سوچنے لگے کہ اگر تم بارگاہ رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارادے سے حج کرنے والا حج کرنے کے بعد جب مدینہ چلے اور اس میں رسول کی زیارت کا ارادہ ہو تو اس کا حج ہی باطل۔ رسول کی زیارت کا ارادہ اگر ہے، ہاں مسجد نبوی کا ارادہ ہے تب تو کچھ نہیں، مسجد کا ارادہ ہے تو کچھ نہیں، مگر اگر رسول کی زیارت کا ارادہ ہے تو اس کا حج باطل۔ وہیں سے میں سمجھ گیا کہ مرکز سے کٹ گئے ہیں، اب مسجد میں بھی جا کے کیا کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ اے محبوب، ہم نے تجھے کامیاب کر دیا اور اس کامیابی کا تجھے مالک بنا دیا۔ یہ تو کب رہا؟ اس کی وضاحت تو بہت ہو سکتی، مگر وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی۔ لام، علماء کہتے ہیں کہ لام لزوم کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے لازم کر دینا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے تجھے کھلی کامیابی دی، اور ایسی وہ کامیابی ہے جو تمہارے دامن کرم سے لازم ہے۔ لازم کا معنی یہ ہے کہ تمہیں ایسا کامیاب بنایا کہ اب تم کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کبھی کامیاب سے پھر آگے جا کے ناکام ہو جائے گی، نہیں، یہ کامیابی دامن رسالت سے ایسا وابستہ ہے کہ یہ کامیابی رسول کے دامن کو چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ جیسے آفتاب سے اس کی روشنی جدا نہیں ہو سکتی، جیسے چاند سے چاندنی جدا نہیں ہو سکتی، جیسے
دریا سے روانی جدا نہیں ہو سکتی، جیسے موتی سے چمک الگ نہیں ہو سکتی، جیسے پھولوں سے رنگت جدا نہیں ہو سکتی، ایسے میرے رسول کے دامن سے کامیابی جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ کامیابی لام جو ہے وہ اختصاص کے لیے بھی ہے۔ اختصاص کے معنی کیا ہے؟ کہ کسی کو کسی کے ساتھ مخصوص کر دینا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو ایسی واضح کامیابی دی جو نہایت واضح ہے، اور اس کو آپ کے دامن سے مخصوص کر دیا۔ یعنی جو کامیابی ہم نے آپ کو دی ہے، ایسی کامیابی تو ہم نے کسی کو دی ہی نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ مخصوص۔ اور واقعی دوستو، میرے رسول کو رسالت عامہ سے نوازا گیا، میرے رسول پر سارے علوم کے دروازے کھول دیے گئے۔ میرے رسول کی رسالت مخصوص رسالت نہیں ہے، اولین کے رسول، آخرین کے رسول، زمین والوں کے رسول، آسمان والوں کے رسول، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کے لیے رسول، وللعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے نذیر، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کا رسول۔ تو یہ وہ کامیابی ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سرفرازی ہے جو میرے رسول کے سوا کسی کو دی ہی نہیں گئی، یہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ علماء کہتے ہیں لام اجلیہ بھی آتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی اجلیہ کی صورت میں معنی کیا ہوں گے؟ آیت کریمہ کے کہ اے محبوب ہم نے تجھے ایسی کامیابی عطا فرمائی ہے جس سے تو راضی ہو گیا، لاجل رضا کا، جس سے تو راضی، ایسی کامیابی تجھے دے دی گئی۔ واقعی دوستو، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرا خدا میرے محبوب کو وہ دے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم پھیر دیں گے تمہیں اس قبلے کی طرف جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو خدا میرے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کامرانی ہے۔ میں ایک بات کہہ دیا کرتا ہوں اس مقام پر کہ کسی پر، خدا پر کسی کی رضا چاہنا واجب نہیں، لازم نہیں، فرض نہیں، ضروری نہیں ہے کہ خدا کسی کی رضا چاہے، مگر خدا اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے، اپنی بخشش سے کسی کی رضا چاہے تو کسی کے سینے پہ سانپ بھی نہیں لوٹنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ذرا سا اچھی طرح سے سوچو، کیا آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی رضا چاہیں بلا تمثیل؟ مثال دینا مقصود نہیں۔ کیا آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کی رضا چاہیں؟ نہیں، مگر اگر اپنے کرم سے آپ رضا چاہیں تو دوسرے کو اعتراض کیوں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو اے محبوب تم جس سے راضی، اسی کو کیا پیاری بات کہی تھی حضرت حسان ابن ثابت سے، خلقت مبرئا عن کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا گویا آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا، جیسی آپ کی مرضی ہوئی ویسے ہی بنا دیا۔ یہ تو میں اس وقت یہ تو اشارے کی بات اس وقت ہے جب کامیابی کا مرجع اور کامیابی کا مرکز آپ بنائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کی۔ مگر ایک گوشہ اور ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا،
اے محبوب ہم نے کامیابی دی آپ کی وجہ سے، روشن کامیابی کس کو دی؟ ہم نے دی۔ سبب ہے آپ کی رضا، آپ کی رضا چاہنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی وجہ سے ہم نے کامیاب کیا۔ روشن کامیابی کس کو؟ یعنی اے محبوب آپ کی شان تو بڑی ہے، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، ہم نے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ آپ کی وجہ سے علم کا بھی دروازہ کھول دیا ہے، اختیار کا بھی دروازہ کھول دیا ہے، کرامت کا بھی دروازہ کھول دیا۔ اور کیسا دروازہ کھولا؟ جاؤ پوچھو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ یہ میرے رسول کے صحابی نہیں ہے، یہ تابعی بھی نہیں ہے، مگر اپنے وقت کے امام وقت ہے۔ اور سیدنا غوث پاک کا عہد جو ہے وہ حضرت امام حسن عسکری کے زمانے کے بعد سے لے کر کے امام مہدی کے زمانے تک، یہ سارا زمانہ غوث پاک کا زمانہ، وہ امام عصر ہے۔ ان کو اچھی طرح پہنچا۔ تو اب یہ کون ہے؟ یہ میرے رسول کے جگر گوشہ، یہ خاندان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، یہ خاندان اہل بیت کے چمکتے ہوئے گلاب ہیں، مہکتے ہوئے گلاب ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر، سارے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر، اور مسلسل میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ رائی کے دانے کی مثال جانتے کیوں دی؟ رائی کے دانے کی مثال یوں دی کہ رائی کا دانہ ہاتھ میں رکھو تو سارا پہلو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور اس پر انگلی رکھ دو تو رائی کا دانہ چھپ جائے گا، اور اگر انگلی کو گردش دے دو تو رائی کا دانہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو سیدنا غوث پاک اپنا علم بھی دکھا رہے ہیں اور اختیار بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا میری نگاہوں میں ایک رائی کے دانے کی طرح ہے، اگر میں اپنا دست قدرت ہلا دوں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اور صرف یہی بات نہیں ہے دوستو، سیدنا غوث پاک کی یہی ادا۔ جاؤ قصیدے غوثیہ کے چند اشعار حصول برکت کے لیے میں عرض کر دوں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرَّ فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَالِ، سیدنا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنی توجہ کو پہاڑوں کے اوپر ڈال دوں تو پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ریگستان کے ریگزاروں میں جا کے مل جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرَّ فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اور اگر میں اپنی توجہ کو مردے پہ ڈال دوں تو وہ خدا کی قدرت سے زندہ ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرَّ فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اور اگر میں اپنی توجہ کو سمندروں پہ ڈال دوں تو سب کے سب دریائے فنا میں ختم ہو جائے۔ ذرا سا غور تو کرو، سیدنا غوث پاک کے لیے اختیارات و علوم کے دروازے کھل گئے۔ اے محبوب آپ کی شان تو عجیب ہے، آپ کے صدقے میں تو آپ کے غلاموں کے لیے دروازے کھل گئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ان تصلی علیہ۔ اور پھر فیصلہ کن بات کہہ دی غوث پاک نے، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی فحکمی نافذ فی کل حالی، یعنی اللہ کے تمام شہر یہ میرا ملک ہے، یہ میری سلطنت ہے، یہ میری ملکیت ہے اور میرے حکم کے نیچے ہے، تو میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ رسول کے غلاموں کے غلام کی بات کر رہا ہوں۔ موقع ہی نہیں کہ علی کی بات شروع کروں، موقع ہی نہیں کہ عثمان غنی کی بات شروع کروں، موقع ہی نہیں کہ صدیق و فاروق کی، میں تو غلاموں کے غلام کی بات کر رہا ہوں، ایک ولی کی بات کر رہا ہوں۔ دروازے ایسا کھل گئے، میں نے سوچا کہ جب غوث کے لیے ایسا دروازہ کھلا تو حسین ابن علی کے لیے کیسے دروازے کھلے ہوں گے، اور پھر علی مرتضیٰ کے لیے کیسے دروازے کھلے ہوں گے، اور پھر رسول
رسول خدا کے لیے کیسے دروازے کھلے ہوں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ۔ ایک واقعہ میں عرض کروں، بڑا پیارا واقعہ، ایک بزرگ کا۔ ہمیشہ لوگ بزرگوں سے جھگڑتے رہے، ہمیشہ۔ ایک بزرگ تھے، ان کے صاحبزادے کا حال یہ تھا کہ پڑھنے لکھنے میں ان کو جی نہیں چاہتے، پڑھنے سے بہت بھاگتے تھے۔ مکتب کا نام سنا اور بخار آیا، اور یہ بزرگ صاحب بھی بیچارے سوچتے تھے میرا بچہ کچھ پڑھے گا نہیں تو کرے گا کیا آگے، اس لیے کہ علم کی سخت ضرورت۔ بہت کہتے تھے مگر اس کا جی نہیں لگتا، اور کہنے سننے سے مکتب بھی جائے تو وہاں توجہ سے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نہ جانے کیا وقت آیا کہ بزرگ صاحب نے اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹے میرے ایک دوست آنے والے ہیں، اور ان جیسے آئے مجھے خبر دیں، اور پھر اگر تم نے سب سے پہلے خبر مجھے دے دی تو جو مانگو گے میں مان لوں گا۔ بہت خوش ہوئے، اب انتظار کر رہے ہیں کہ دوست صاحب آ جائے اور سب سے پہلے میں ہی خبر دوں، یہ بھی خواہش تھی ان کی۔ اتفاق دیکھو، جب ان کے دوست صاحب آ گئے تو سب سے پہلے صاحبزادے ہی نہیں دیکھا، وہ دوڑے ہوئے گئے، ابا جان آپ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے؟ اچھا آ گئے تو بولو کیا تم چاہتے ہو، کیا تمہاری خواہش ہے؟ ابا جان مجھے مکتب نہ بھیجیے، یہ پڑھنے کے لیے نہ بٹھائیے، بس یہی خواہش ہے۔ اب آپ تو وعدہ کر چکے ہیں نا کہ جو میں مانگوں گا وہ کریں گے، تو بس میری یہی بات ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے نہ بیٹھائیے۔ باپ بھی سوچے پڑ گئے کہ اچھا بیٹا ایک بات مان لو، یہ سورہ انا فتحنا یاد کر ڈالو، بس پھر میں تم سے نہیں کہوں گا کہ تم پڑھنے کے لیے جاؤ، سورہ انا فتحنا یاد کر ڈالو۔ کہا کہ اچھا چلو اب محنت کروں گا۔ جب اتنے ہی ایک سورہ یاد کرنے کے بعد فرصت مل جاتی ہے تو انہوں نے محنت کر کے سورہ انا فتحنا کو مکمل فن کی رعایت کے ساتھ اور قرأت و تجوید کے گوشے اور نقطوں کو لحاظ میں رکھ کر کے اچھے انداز سے یاد کر لیا، اور بہترین مجود اور بہترین قاری کی سرپرستی میں اور ان کے زیر سایہ رہ کے بہترین انداز سے انہوں نے سورہ انا فتحنا کو یاد کر ڈالا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، باپ کا وصال ہو گیا، انہوں نے کچھ پڑھا تو تھا نہیں، باپ نے ان کو خلافت بھی دے دی تھی، مرید بھی کر لیا تھا۔ بعد میں مریدوں نے کیا کیا، اٹھا کے باپ کی گدی بھی بٹھا دیا۔ نیک گھرانے کے آدمی تھے، نیکی مزاج میں تھی، عمل تو پہلے ہی باپ کی سرپرستی میں کرتے ہوئے، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ اچھا باپ روحانی طاقت والا، ظاہر ہے کہ جو اپنی گدی پر بٹھاتا ہے وہ اپنی اس گدی کا لحاظ بھی تو کرتا ہے نا، اس کی عزت بھی تو اسی کے ہاتھ میں۔ اگر اس نے بٹھا دیا ہے تو وہ اس کی عزت بھی وہی کرے گا اور وہ بچائے گا۔ تو یہ جو صاحبزادے تھے ان سے کرامتیں بہت ظاہر ہونے لگے۔ مریدین اور معتقدین کا بہت ہی زیادہ متاثر ہونا اور بہت ہی زیادہ ان کی قربت۔ ایک مرتبہ وہ مریدین کی خواہش پر ایک ایسے شہر میں گئے جہاں اس وقت خلیفہ وقت رہا کرتا تھا۔ جب یہ گئے تو سارے مریدین استقبال کے لیے ہزاروں کی تعداد میں، کہ ہمارے پیرزادے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ بادشاہ تک خبر پہنچی کہ صاحب پورا شہر ٹوٹا پڑ رہا ہے، بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں۔ تو بادشاہ کے قریب جو مولوی صاحبان تھے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ایک جاہل آدمی کو خام خواہ کے لیے لوگوں نے سر پہ بٹھا رکھا ہے، وہ تو بالکل جاہل ہے، اجہل ہے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ بات وہاں کچھ ان کے مریدین کی تو بگڑ گئے، نہیں حضرات وہ تو بہت بڑے علامہ۔ مرید اپنے پیر کو بہت بڑا علامہ ہی سمجھتا، ارے وہ بہت بڑے علامہ۔
اور لوگ کہتے تھے نہیں حضرت وہ تو بالکل جاہل ہے. بادشاہ کے دل میں اصل میں شوق پیدا ہوا تھا کہ اتنا بڑا پیر آ رہا ہے تو ہم بھی چلیں. تو مولویوں نے روکا, آپ مت جائیے, یہ آپ کے شان کے خلاف بات ہے, وہ تو جاہل آدمی ہے. بادشاہ رک تو گیا, مگر اس نے کہا تمہیں اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنی ہوگی. وہ جاہل ہے, تمہیں اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنی ہوگی. اور مریدین جو تھے وہاں وہ کہتے تھے حضور وہ بہت قابل آدمی ہے, بہت قابل آدمی ہے, تمام فن پر ان کو دسترس حاصل ہے. تو وہ جو ساتھ تھے نا ان کے مولوی, وہ تو سمجھتے تھے کہ واقعی جاہل ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دلیل پیش کروں گا. تو بادشاہ سے پوچھا آپ کیا دلیل چاہتے ہیں؟ کہا ایسا کیجیے کہ میں حضرت کو دعوت دوں گا اور آپ سارے علماء مل کر کے طے کیجیے ایک سوال, مگر میں زیادہ سوال نہیں کرنے دوں گا, ایک سوال طے کروں سب مل کر. اگر وہ جواب دے دیں تب تو وہ پڑھے لکھے ہیں, اور اگر وہ جواب نہ دیں تو واقعی جاہل ہے. تمہارا کہنا ٹھیک ہے. اب سارے علماء, درباری علماء بیٹھے سوچنے لگے سوال کیا کیا جائے. تو لوگوں نے کہا ان سے کسی منطق, فلسفہ, فقہ, حدیث کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے, وہ تو جاہل آدمی ہے. ایسا کرو کہ اس سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر تم واقعی پڑھے لکھے ہو تو پورے فن کی رعایت کرتے ہوئے سورہ انا فتحنا سنا دو. جاہل آدمی کو کیا سنا پائیں گے؟ انہوں نے کہا بہت ٹھیک ہے, سب طے کر کے آئے, سب طے کر کے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب دربار لگا, لوگ بیٹھے, اور وہ مولوی لوگ تو خوش ہیں کہ میرے سوال کا کیا جواب دیں گے, اور ادھر مریدین بھی آ گئے بیٹھے. تو اب بات چل پڑی. تو بادشاہ نے کہا اچھا ہاں سوال کرو, سوال کرو, جو تمہیں سوال کرنا ہے سوال کرو. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا ہم تمام لوگوں نے طے کر لیا ہے, یہ سوال سب کی طرف سے ہے. اگر واقعی یہ پڑھے لکھے ہیں تو سورہ انا فتحنا کو قرات و تجوید کے فن کا لحاظ کرتے ہوئے مکمل طور پر یہ صرف سنا دے گا. وہ کھڑے ہو گئے اور پوری قرات کے ساتھ پوری سورہ انا فتحنا سنا دی. تو بادشاہ نے کہا تم لوگ جھوٹے ہو, یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے. تو سب سے پہلے بادشاہ ہی مرید ہو گئے, سب سے پہلے بادشاہ مرید ہو گیا. بات ختم ہو گئی, مگر تم نے غور نہیں کیا کہ باپ نے دیکھ لیا تھا کہ میرے بیٹے سے امتحان ہوگا, میرے بیٹے سے امتحان لیا جائے گا اور سورہ انا فتحنا اس سے سنی جائے گی. تو اپنی زندگی ہی میں یاد کرا دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محبوب, آپ کے غلاموں کے لیے بھی میں نے مشکلات کے دروازے کھول دیے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اور واقعی دوستو, جس کے لیے جتنے بھی دروازے کھلے ہیں, صدیق اکبر سے پوچھو یہ مقام صداقت آپ کو کیسے ملا, فاروق اعظم سے پوچھو یہ فرق انسانیت کے تاجور آپ کیسے بنے, ذات علی مرتضیٰ سے پوچھو یہ شان سیادت و شجاعت آپ کو کہاں سے ملی, جاؤ عثمان غنی سے پوچھو یہ آپ کو شان سخاوت کہاں سے ملی, جاؤ صہیب رومی سے پوچھو, سلمان فارسی سے پوچھو, بلال حبشی سے پوچھو, اور جاؤ سارے صحابہ کرام سے پوچھتے ہوئے تابعین کی مقدس گروہ سے پوچھو, علامہ ابن سعید سے پوچھو, حضرت سعید ابن جبیر سے پوچھو, جاؤ امام اعظم سے پوچھو, جاؤ امام شافعی سے پوچھو, جاؤ امام مالک سے پوچھو, جاؤ امام احمد ابن حنبل سے پوچھو, جاؤ غوث جیلانی سے پوچھو, جاؤ خواجہ اجمیری سے پوچھو, جاؤ آقا سہرورد سے پوچھو, جاؤ مولانا نقشبند سے پوچھو, جاؤ سب سے پوچھو کہ یہ آپ کے اندر جو کمال ہے, آپ کے اندر جو یہ خوبیاں ہیں, آپ کے اندر جو یہ فضل ہے, یہ کہاں سے ملا ہے. تو وہ یہی کہیں گے کہ ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے, ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے, چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے, چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. دیکھو یہ قرآن کریم ہے, اس کا ترجمہ آسان نہ سمجھنا,
قرآن کریم کا ترجمہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عربی جان لیں گے تو ترجمہ کر لیں گے. عربی جاننے سے، عربی جانتے ہو تو دنیا کی ہر عربی کتاب کا ترجمہ کرو، مگر قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے. قرآن عربی زبان میں. مگر مجھے بتاؤ، پہلے رسول آئے کہ پہلے قرآن آیا؟ ہے تو عربی زبان میں. رسول کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن ہی نہ بھیج دیا جاتا، سب سمجھ لیتے. معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول کی ضرورت. فاروق اعظم بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول کے محتاج ہیں. عثمان غنی علی مرتضیٰ بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول کے محتاج ہیں. سوچو، عربی زبان جاننے سے کوئی قرآن نہیں آتا. قرآن اسے آتا ہے جو عربی زبان بھی جانے اور اپنا تعلق قائم کر لے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے، وہ قرآن کا ترجمہ کر سکے گا. تو دیکھو، فتح مبین رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور پھر اس کے نتائج واضح فرمائے. پہلا نتیجہ کیا؟ مؤخر اور مقدم ذنب کا غفران. دوسری بات کیا؟ اتمام نعمت. تیسری بات کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی کی ہدایت صراط مستقیم. اور چوتھی بات کیا ہے؟ نصرت الہیہ. مگر وقت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کی توجہ پہلے اس پر لگاؤں گا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس میں ایک لفظ ذنب کا ہے. اللہ نے تجھے فتح مبین دی، معاملہ بڑا علمی ہے، لہذا کافی توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تیرے ذنب کو، اگلے اور پچھلے ذنب کو معاف کر دے. تو اب ذنب سے کیا مراد؟ اس سلسلے میں علماء کا بڑا اختلاف، مگر کمال ہے فاضل بریلوی کا کہ انہوں نے جو ترجمہ کر دیا ہے وہ لغت کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بالکل صحیح ترین ترجمہ. اور آج میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہ کر سکا نہ کر سکے گا. قرآن کے زیر و زبر کو، زیر کو نہ کوئی زبر کر سکتا ہے نہ زبر کو زیر کر سکتا ہے. قرآن کی تحریف اس انداز سے نہیں ہو سکتی جس انداز سے انجیل کی تحریف ہو گئی، جس انداز سے توریت کی تحریف ہو گئی، جس انداز سے زبور کی تحریف ہو گئی. قرآن کی تحریف لفظوں کو بگاڑ کے نہیں بنائی جا سکتی. اب قرآن کی تحریف جب ہوگی تو معنی بگاڑا جائے گا. لوگوں کے پاس بڑے ترجمے اب ہونے لگے ہیں نا، جس کو دیکھو ترجمہ لیے پھر رہا. مگر یاد رکھو، اگر قادیانی ترجمہ کرے گا تو وہ قادیانی بنانے کے لیے کرے گا. اگر رافضی ترجمہ کرے گا تو وہ رافضی بنانے کے لیے کرے گا. اگر خارجی ترجمہ کرے گا تو خارجی بنانے کے لیے. جیسا ترجمہ نگار ہوگا اس کے عقائد و نظریات کی چھاپ اس کے ترجمے پر ہوگی. اپنا عقیدہ کوئی باندھ کر کے ترجمہ نہیں کرتا، عقیدہ سامنے رکھتا پھر ترجمہ کرتا. لہذا ترجمے کا نام قرآن نہیں ہے، یاد رکھنا. قرآن وہ عبارت ہے جس کا تم نے ترجمہ کیا، ترجمے کا نام قرآن نہیں ہے. تو اب اگر کوئی کسی کے ترجمے کا انکار کرے تو سمجھ لینا وہ قرآن کا منکر نہیں ہے، وہ ترجمہ نگار کی تحریر کا منکر ہے. قرآن کا منکر وہ نہیں ہے جو کسی کے ترجمے کو غلط کہہ دے. مگر لوگوں میں صلاحیت تو ہے نہیں، اسی لیے واقعی بہت اچھی ضرورت محسوس کی ہے جن لوگوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ جس طرح لوگ اپنے باطل ترجموں کو گھروں میں پہنچا رہے ہیں، ضرورت ہے
کہ صحیح اور بالکل اسلامی نقطۂ نظر والا ترجمہ بھی ہر گھر میں موجود رہے، یہ ہمارا دینی فریضہ۔ آپ خیال کرتے چلے جائیے۔ تو ذنب کا معنی دیکھو، ایک بات میں بتاؤں، ذنب کے معنی گناہ یہ تو کسی نے لیے ہی نہیں۔ اب گناہ کے لفظ سے ہٹ کر کے ذنب کے معنی کیا کیا لے رہے ہیں وہ میں عرض کروں۔ اور جس نے گناہ کا معنی لیا اس نے کیا تعویل کی وہ بھی عرض کر دوں گا۔ جب تک ذنب کی نسبت رسول کی ذات کی طرف کی تو اس ذنب کے معنی گناہ لیا ہی نہیں، اور جب ذنب کی نسبت غیر نبی کی طرف کی تو وہاں گناہ مانا لیا۔ بعض لوگوں نے ذنب کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی رسول کی آپ اپنے نظر میں رکھیں، ظہور نبوت سے پہلے جو کچھ ایسے امور انجام دیے جو جاہلیت کے امور تھے، میں لوگوں کے خیالات رکھ رہا ہوں، ترجیح کس کو حاصل ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، مگر پوری وضاحت کے لیے انصاف کی بات یہ ہے کہ سب کے خیال کو سامنے رکھا جائے کہ دعوی نبوت، ظہور نبوت سے پہلے کہ وہ امور جو جاہلی امور تھے ان کو قرآن نے ذنب کہا، کہ یعنی وہ جاہلیت کے دور میں جو کام آپ سے ہو گئے رب تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس پر حضرت امام سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاہلیت کے دور میں میرے رسول نے ایسا کام کیا ہی نہیں جو جاہلیت کا کام، تو جو کام کیا ہی نہ جائے اس کی معافی کا کیا سوال؟ لاؤ تاریخ میں اٹھا کر بتاؤ کہ رسول نے کبھی شراب پی ہو، تاریخ اٹھا کر بتاؤ کہ رسول نے کبھی جوا کھیلا ہو، تاریخ اٹھا کر بتاؤ کہ رسول نے کبھی بت پرستی کی ہو، تاریخ اٹھا کر بتاؤ کہ رسول نے کبھی کوئی اخلاقی برائی کی ہو۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں 40 سالہ زندگی رسول کی ایسی ہے کہ سب امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، حکم بناتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، رسول کی چمکتی ہوئی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تو جب جاہلیت والی بات رسول سے صادر ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کی معافی کا سوال ہی کیا؟ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا معمولی لغزشوں کی بات، ذنب سے مراد معمولی لغزشوں کی بات۔ علامہ امام سبکی نے ان کو بھی دندان شکن جواب دیا کہ کوئی معمولی لغزش ہی بتا دو کہ میرے رسول سے ہوئی ہو، اور جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو قرآن ایسی کہ معافی کا سوال کیسے اٹھا سکتا؟ ارے بھئی اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا نا، 40 سالہ زندگی تو ہمارے سامنے، یہ تو ہے نہیں کہ کسی ایسے کا سوال ہو جس کی زندگی ابھی اور چل رہی ہو پھر آگے چل کر کے کچھ ہو جانے کا اندیشہ ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں، تاریخ تو ہمارے سامنے۔ تو تم ہمیں بتاؤ رسول کی زندگی میں کوئی چھوٹی بھی لغزش ہوئی ہو، کوئی چھوٹی بھی ویسی بات، تو نہ کردہ افعال کی مغفرت کا سوال کیا؟ جو کام کیا ہی نہ جائے اس کی مغفرت کا کیا سوال؟ خود امام سبکی نے جو معنی بتایا ہے وہ معنی بھی لیا جا سکتا، بڑا پیارا معنی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں یہ منشا نہیں ہے کلام کا کہ رسول کے لیے گناہ ثابت کیا جائے اور گناہ ثابت کر کے پھر مغفرت کی بات کی جائے، بلکہ کہا جائے کہ اے محبوب آپ کی شان تو عجیب ہے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، اگر بالفرض
اگر آپ کے کچھ اگلی پچھلی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی ہوتی تو رب تبارک تعالیٰ نے تو انہیں بھی معاف کر دیا. یعنی ایک امکانی صورت کہ جب اتنی عنایت ہے آپ پر، اتنی عنایت ہے کہ اگر بالفرض کوئی ایسی بات ہوتی تو بھی رب اسے معاف فرما دیتا. کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ، اور ایسی صورت میں جبکہ کوئی بات نہیں، اگر بالفرض ہوتی تو بھی خدا معاف کر دیتا، مگر ایسی صورت میں جبکہ کوئی بات بھی نہیں، پھر تو آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، پھر تو آپ کی بڑی منزلت ہے. تو اے محبوب، یہاں منشا یہ نہیں ہے کہ رسول کے لیے کوئی گناہ ثابت کیا جائے اور پھر گناہ کے بعد مغفرت کی بات کی جائے، بلکہ یہاں مطلقاً نفی ذم مقصود ہے، یعنی آپ سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو. علامہ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پسند فرمایا. یہ امام سبکی کو آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ اپنے وقت کے عظیم امام اور قطب وقت، اور انہوں نے اعتراض کیا تھا ابن تیمیہ کے اوپر. ہر بات میں بدعت، ہر بات میں شرک، ہر بات میں بدعت، ہر بات میں شرک، یہ چلتا ہے نا. تو امام سبکی نے ایک سوال کیا تھا کہ تم شرک کا ایسا معنی بتاؤ کہ ہم تو مشرک ہو جائیں اور تم بچ جاؤ، اور بدعت کا ایسا ترجمہ بتاؤ کہ ہم تو بدعتی ہو جائیں اور تم بچ جاؤ. ہاؤ تمہارے اندر تو بتاؤ، شرک و بدعت کا ایسا معنی بتاؤ. تو تم بتا ہی نہیں سکتے. امام سبکی نے جب چیلنج کیا تھا تو ٹائم بھی دے دیا تھا کہ اگر آج نہ بتا سکے تو کل بتانا، اور کل نہ بتا سکو تو پرسوں بتانا، اور اگر نہ بتا سکو تو قیامت تک جب سمجھ میں آئے تو بتانا. ٹائم بھی دے دیا تھا. معلوم ہوا کہ ایسا یہ کوئی ترجمہ شرک و بدعت کا کر ہی نہیں سکتے کہ وہ تو بچ جائے اور ہم مجرم ہو جائیں. یہ سیدنا امام سبکی نے چیلنج کر دیا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کے اس معنی کو پسند فرمایا تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں، مفسرین کے اس قول کو نقل کیا ہے حضرت علامہ بدر الدین عینی نے اپنی شرح بخاری کے اندر. وہ کہتے یہ ہیں کہ آیت کریمہ سے بتانا مقصود یہ ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ازلاً ابداً ابتدا سے انتہا تک گناہوں سے پاک اور صاف ہے. حضرت قاضی اعجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی کہا کہ آپ عیوب سے پاک و صاف ہیں. ایک بات خیال کرو یہاں پر سوچنے کی بات کہ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول گنہگار ہے. ہر شخص اس بات کو اسی لیے تو ہٹا رہا ہے نا معنی سے، یہ مراد ہے وہ مراد ہے. کیا مطلب؟ یعنی سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رسول کو ہم نے گناہ والا کہہ دیا تو ہم کب نیکوکار رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. اور بعض علماء نے کیا کہا؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سنو، رسول کے لیے جو ذنب کا لفظ استعمال کیا گیا، ذنب کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے گناہ مراد نہیں، اس سے مراد ہے ترک اولا. یعنی ایک چیز ہے افضل اور ایک چیز ہے فاضل، یعنی اس کے اعتبار سے کم ہے، وہ بھی فضیلت والی ہے، فضیلت والی، مگر ایک چیز ہے افضل. تو افضل کو بجائے فضیلت والی چیز اگر اختیار کی تو ہم لوگوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں، مگر جن کا رتبہ ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ان کی ذات کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ گویا ذنب ہے. کیا کہتے ہیں؟ حسنات الابرار سیئات المقربین،
नेकोकारों की अच्छाइयां मुकर्रबीन के लिए बुराई। मिसाल के तौर पर 5 वक्त नमाज आप पर फर्ज है ना, पढ़ लिया, कोई इल्जाम, कुछ गुनाह, मगर कोई मुत्तकी भी इतना ही पढ़े तो कहा जाएगा कमी। तो ये शरई कमी हम नहीं कह रहे, उनके मुकाम को लेकर आप मुत्तकी परहेजगार होकर तहज्जुद नहीं पढ़ते, इशराक नहीं करते। हमको किस्सा याद आया एक बुजुर्ग का, उन्होंने एक सैयद साहब से पूछा, वो बुजुर्ग साहब थे पठान, वो तो पठान थे, उन्होंने सैयद साहब से पूछा कि शहजादे मियां तुम कितनी नमाज पढ़ते हो? कहा हुजूर 5 वक्त की। कहा वाह जी वाह, मैं पठानों के 5 पढ़ता हूं, आप सैयदों के 5 ही पढ़ते? अरे आपको तो तहज्जुद ही पढ़ना चाहिए, आपको तो इशराक पढ़ना चाहिए। तो देखो एक सबक था, इसका माना ये नहीं था कि सैयद साहब कुछ गुनहगार थे, बल्कि कहने का मतलब आपका मुकाम के लिहाज से आपका अमल कम है। तो ये गुनाह तो नहीं है, मगर आपके लिहाज से ये बेहतर नहीं है, आपको तो और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ऐसे ही जनाब वाला, अगर आप 30 रोजा रख ले काम खत्म, मगर जो अहले तकवा है वो और भी बहुत सारे रोजे रखते। अब मुत्तकी लोग अगर सिर्फ फतवे पर अमल करें तो ये उनके लिए गोया एक कमी की बात है। फतवे वाले और हैं, तकवे वाले और हैं। आदमियों की कई किस्में होती हैं, एक है अवाम और एक है खवास और एक है अखस्सुल खवास, उन खवास में भी खास। तो अवाम के लिए क्या है? 5 वक्त फर्ज, 30 रोजा फर्ज, जिंदगी में 1 हज फर्ज, 40वां निकाल देना फर्ज। ये तो रहा अवाम का मामला। और खवास का मामला क्या है कि फर्ज तो उनके लिए भी इतना है, मगर इतने पर उनको तस्कीन नहीं होती। अवाम का हाल यह है कि जिसकी हुर्मत का पता नहीं चला आपने खा लिया, मगर खवास को पता लगाएंगे। हम आपके यहां दावत हुई, चले गए, साहब खा लिया, पूछा भी नहीं कि कहां से बद लाया तू, नहीं पूछा ना कि हलाल खिला रहा कि हराम खिला रहा, पूछना हम पर लाजिम नहीं, खा लिया। मगर खवास तो पता लगाएंगे कि किधर से लाया, ये पता लगाना हम पर लाजिम नहीं। और अखस्सुल खवास का तो हाल ये देखेंगे कि तू किधर से लाया है और तेरी मौजूदा सूरत हाल क्या है, तू खुद पाबंद शरीयत है कि नहीं, वो और ज्यादा देखेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हर एक का तकवा अलग अलग। खवास जो है वो शुबहात से भी बचते, ये नहीं कि जो हराम हो उसी से बचे, जहां शुबहा भी होगा वह उससे ही बच जाए। तो सुनो, अवाम जितना करते हैं खवास की नजर में वो थोड़ा, और खवास जितना करते हैं अखस्सुल खवास की नजर में वो थोड़ा है। खवास जितना करते हैं वो अखस्सुल खवास की नजर में वो बहुत थोड़ा है। क्या मतलब? खवास और अखस्सुल खवास का फर्क अगर अहदे रिसालत में देखना है तो देख लो, जो खवास थे उन्होंने अपना माल का आधा लाके रख दिया, और जो अखस्सुल खवास थे उन्होंने पूरी कायनात लाके रख दी। उस अहद में, उस एतबार से मैं बात कर रहा हूं। तो कहने का मंशा यह है कि जो जिनका रुतबा है सेवा, उनको सेवा मुश्किल है। हमारा जो सबसे बड़ा तकवा है, यानी जो हमारी नजर में सबसे बड़ा तकवा है, वो रसूल की जात पर अगर ख्याल करो तो वो उनके लिहाज से एक ज़ंब है, गोया कमी की बात। तो कहा कि हुजूर आप अपनी शान के लायक देखिए, आपकी शान बड़ी ऊंची। तो हुजूर ने क्या किया? हमेशा ऐसा होता है ना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। तो क्या मतलब? अभी तो यहां है, मिसाल के तौर पर, अगली घड़ी में वहां चले गए,
اگلی گھڑی میں اس کے اوپر چلے گئے. تو جب یہاں سے اوپر گئے تو سوچا جب میں وہاں تھا تو کمی تھی. تو گویا وہ ایک طرح کا ذات رسالت معاف کو نظر میں رکھو تو ایک طرح کا ضم. اور جب اوپر سے تیسری منزل پر گئے تو سوچا جب دوسری پر تھا تو کمی تھی. اور تیسری سے جب چوتھی پر گئے تو کہا جب تیسری پر تھا تو کمی تھی. ہوتی جا رہی اور رسول استغفار کرتے چلے جا رہے. تو وہ فی نفس ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اگر کہو کہ ایک فاضل چیز کو اختیار کیا افضل کی موجودگی میں، افضل کی موجودگی میں اور فاضل کو اختیار کیا تو فی نفس ہی یہ گناہ نہیں ہے. یہ سارے متقیوں کے تقوی سے بڑھ کر ہے، مگر رسول کو ذات کو اگر نظر میں آؤ تو یہ گویا ذنب ہے. رسول کی ذات پہ نظر کرو تو گویا یہ ذنب ہے. دیکھیے اتنی تشریح اتنی وضاحت لوگ کر رہے ہیں مگر کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول گنہگار. گناہ کا لفظ رسول کے لیے استعمال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اچھا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگلے کے گناہ سے مراد، اگلے کے ذنب سے مراد ہے حضرت آدم حضرت حوا کی لغزش ہے جو بھول کر ہوئی تھی. لغزش جانتے کسے کہتے ہیں؟ پھسل جانا، پھسل جانا. اس کو گناہ نہیں سمجھنا. مثال کے طور پر ایک آدمی راستے میں کیچڑ ہو اور ایک آدمی چل رہا ہو، چلتے چلتے پھسل جائے تو بدن میں کیچڑ لگ جائے گا، کوئی اس کو گنہگار کہے گا؟ پھسل گیا. اور اگر کوئی صاحب یوں ہی لوٹنا شروع کر دے تو سب گنہگار کہیں گے. معلوم ہوا کہ پھسلنا اور ہے اور خود اس میں لتھڑ جانا اور ہے. تو حضرت آدم سے جو ہوئی اس کو قرآن نے اس کو ذلت کے لفظ سے تعبیر کیا. پھسلنا اور ہے، گناہ کرنا اور ہے. تو قصد و ارادہ نہیں تھا حضرت آدم کا. قرآن اس پر شاہد ہے کہ حضرت آدم نے جو کیا اس میں ان کا ارادہ نہیں تھا. اس کے برخلاف ابلیس کا تو ارادہ ہی تھا، انکار کرنے کا ارادہ تھا اور اس نے جان بوجھ کر کے انکار کیا. وہ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ ایک مرتبہ ابلیس کو بھی خیال آیا کہ معافی مانگوں. اس کو خیال آ گیا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں خیال آیا تھا کہ اب بہت ہو چکی، لاؤ معافی مانگ لیا جائے. تو حضرت موسیٰ سے آ کر کہا کہ حضور آپ میرے لیے کچھ سفارش کر دیجئے، اب میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت موسیٰ گئے طور کے اوپر اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اب یہ ابلیس معافی مانگنا چاہتا. رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو، ابلیس نے یہی تو غلطی کی تھی نا کہ میں نے آدم کے آگے جھکایا تھا، وہ نہیں جھکا تھا. تو اب ایسا معافی اگر وہ مانگنا چاہتا تو اس سے کہہ دو کہ آدم کی قبر کا جا کے سجدہ کرے. سامنے تو نہیں کیا تھا تو اب جا کے قبر کا سجدہ کرنا. دیکھیے قبر کا احترام، قبر کی عظمت، قبر کی تعظیم رب تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے کہ ابلیس اگر جا کے قبر کا سجدہ کر لے تو میں معاف کر دوں. اس وقت سجدہ تعظیمی غیر خدا کا جائز تھا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تو جب حضرت موسیٰ بھی خوش ہو گئے تو بہت کام آسان ہے. وہ معافی چاہتا بھی ہے کہ جا کر سجدہ کر لے گا، فرصت اس کو معاف کر دیا جائے گا. مگر جب کہا حضرت موسیٰ نے تو ابلیس کہتا ہے اے موسیٰ جب ان کی زندگی میں نے سجدہ نہیں کیا تب قبر میں کیا جا کر کروں، رہنے تم بغیر معافی نہیں. اب قبر کا میں سجدہ کیوں کروں؟ تو بہرحال قبر کا سجدہ تو حرام ہو گیا مگر تعظیم نہیں حرام. سجدہ حرام ہے، تعظیم حرام نہیں ہے. اور وہ جو منکر ہوا تھا وہ تعظیم کا منکر ہوا تھا، اسی لیے سجدے کا بھی منکر. اگر شیطان حضرت آدم کی تعظیم کا منکر نہ ہوتا تو سجدہ کر لیتا، مگر وہ تعظیم کا منکر تھا اسی لیے عمل تعظیم کا بھی منکر ہو گیا. پہلے عقیدہ ہوتا پھر عمل ہوتا. وہ تعظیم کا منکر تھا اور پھر عمل تعظیم کا منکر ہوا. تو یہاں بھی قبر کی تعظیم کا وہ منکر تھا، اسی لیے یہاں بھی اس نے عمل تعظیم کو انجام دینا
گوارا نہ کیا. خدا نے کبھی حضرت آدم کی تعظیم کرانی چاہیے اور کبھی قبر آدم کی تعظیم کرانی چاہیے. تو دیکھو سجدہ تو حرام ہو گیا مگر تعظیم حرام نہیں ہوئی ہے. تعظیم کا تعلق دل سے ہے, عظمت کا تعلق, اور تعظیم کے کرنے کے دوسرے بھی انداز ہیں, تو تعظیم حرام نہیں ہے. یہ اچھی طرح سنو. اب یہیں سے ایک گوشہ ہمیں ملتا ہے کہ اب اگر قبر کی تعظیم سے کوئی انکار کرے, سجدہ تو نہیں کر سکتا اس لیے تو حرام ہے, مگر فی نفس ہی تعظیم, قبر کی تعظیم سے کوئی انکار کرے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, وہ استاد نے پہلے ہی انکار کر دیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اچھا خیر, تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم و حضرت حوا سے جو ہوا وہ ذلت ہے, گناہ وہ بھی نہیں, اسے بھی گناہ کہنا حرام ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ما تقدم سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا کی بھول چوک, اور ما تاخر سے مراد امتیوں کے گناہ. یہاں سے ایک اشارہ یہ ہوا کہ میرا رسول از اول تا آخر سب کا رسول, جب بھی آپ کی برکت سے ادھر بھی معافی ہو رہی ادھر بھی معافی ہو رہی. اس سلسلے میں جتنے اقوال میں نے آپ کے پاس پیش کیے ہیں اب وہ آخری قول میں پیش کروں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سنو, یہاں جو ذنب سے مراد ہے ذرا غور کرو, لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ, تو ذنب سے مراد ہے امتیوں کے گناہ, اگلوں اور پچھلوں کے گناہ, رسول کے اگلوں اور رسول کے پچھلوں کا گناہ سب معاف کر دے, ان کی چھوٹی بڑی ساری لغزشیں معاف کر دے. اچھا, ذنب سے مراد متی لینا, ذنب جانتے کسے کہتے ہیں؟ عربی میں گناہ کے لیے دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے اس کا نام ہے اسم, اسم الف سے میم, اسم کے معنی گناہ, اور ایک لفظ ہے معصیت. معصیت کے حقیقی معنی تو نافرمانی کے ہیں, مگر خدا کی نافرمانی جو ہے وہاں وہ معصیت معنی میں گناہ ہے. تو معصیت کا لفظ ہے, مگر خاص طور سے گناہ کے معنی کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ اسم ہے. یہ ذنب کے معنی گناہ کیوں ہے وہ میں بتاؤں. یہ ایک لفظ ہے ذنب, ذنب عربی زبان میں ذنبن کے معنی ہے دم, دم آگے نہیں ہوتی پیچھے ہوتی, یہ بہت ظاہری چیز ہے, جتنے دم والے جانور ہیں ان کے دم پیچھے ہی ہوگی. ہاں وہ لطیفہ نہ سوچئے گا, ایک شخص نے اعلان کر دیا تھا, گھوڑے کو باندھ دیا تھا تو گھوڑے کے کھانے کا جو برتن ہوتا وہ تو سامنے ہوتا اور دم تو پیچھے ہوتی, مگر اس نے الٹا باندھ دیا, الٹا باندھ, دم کو تو کر دیا تھا ہودی کی طرف, کھانے والے برتن کی طرف, اور چہرہ کر دیا تھا ادھر, اور بند کر دیا, اعلان کر دیا, لوگوں ایک عجیب تماشا دیکھو, گھوڑے کا جدھر سر ہونا چاہیے ادھر دم ہے. عجیب تماشا, جدھر سر ہونا چاہیے ادھر دم ہے. اب لوگ حیران ہوں گے کہ جدھر سر ہونا چاہیے ادھر دم ہے, یہ کیا چیز ہے. اس نے ٹکٹ لگا دیا کہ داخلہ ٹکٹ سے ہوگا. اب ایک ایک درم وہ لیتا تھا, جو لوگ جاتے تھے دیکھتے تھے ہنستے تھے نکل آتے تھے, اور کوئی بتاتا نہیں تھا باہر بھی کہ سب ہم کو بیوقوفی سمجھیں گے, تو سوچتا جیسے ہم بنے ویسے یہ بھی بن جائیں. وہ قصہ ہو گیا نا کہ ایک ٹکڑے سے کسی نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے یا سب کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے. تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے. کہا کیوں؟ کہا جس نظر سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں اسی نظر سے میں بھی دیکھوں. تو
ہوتا ہے تو دم پیچھے ہوتی، تو اسی ذنب سے یہ ذنب گناہ بھی پیچھے لگ جاتا ہے۔ اچھا اور ایک بات بتاؤں، جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے ہی رہتے، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اسی لیے اتباع و اذناب کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے۔ تو اب ذنب کے معنی پیچھے پیچھے چلنے والے کے بھی ہو گئے، پیچھے پیچھے چلنے والا۔ اسی لیے آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی اتباع کرنے والا آگے آگے جاتا، اتباع کرنے والا نہ برابر ہو کے چلتا ہے نہ آگے بڑھ کے چلتا، پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اور اگر آگے بڑھ جائے تو وہ اتباع کرنے والا نہیں، امام آگے ہوتا، مقتدی پیچھے ہوتے۔ اس چیز کو سمجھو۔ تو ذنب کہتے ہیں پیچھے پیچھے رہنے والے کو، دم چھلا۔ تو یہ رسول کے سارے امتی جو ہیں وہ رسول کے ذنب ہیں، رسول کے سارے امتی جو ہیں وہ رسول کے ذنب ہیں، یعنی ان کے پیچھے پیچھے رہنے والے ہیں، ان کے دامن کو تھام کے چلنے والے ہیں، یہ آگے بڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور پیچھے پیچھے رہنے میں فائدہ بھی، دیکھو وہ بچے پتنگ اڑاتے ہیں نا، اور پتنگ کے پیچھے دم چھلا بھی تو لگا دیتے، تو پتنگ جدھر جدھر اڑتی وہ بھی پیچھے پیچھے جاتا۔ اگر تنہا اس کو اڑاؤ تو اڑے گا؟ تنہا نہیں اڑے گا۔ بڑا ہوشیار سوچا کہ ہم تنہا تو نہیں اڑ سکتے، تو جو اڑنے والا ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہی تو طریقہ ہوا نا۔ اور پیچھے ہی رہنا، آگے اگر وہ چلا جائے تو خطرہ، برابر چلے تو خطرہ۔ تو پتنگ جیسے جائے گی، اگر نیچے جائے گی تب بھی وہ پیچھے رہے گا، اوپر جائے گی تب بھی وہ پیچھے رہے گا، وہ پیچھے ہی پیچھے تم چھلا رہتا۔ تو یہی بتایا ہے کہ اے امتیوں، اپنے نبی سے آگے مت بڑھنا، پیچھے ہی پیچھے رہنا، پیچھے پیچھے رہنا۔ اور اگر پیچھے پیچھے رہو گے تو تمہاری ایسی ذنب کی ہوگی، تم خود تو پرواز نہیں کر سکتے، لہذا کسی اڑنے والے کے دامن کو تھام لو، کسی اڑنے والے کے دامن کو تھام لو، وہ اڑے گا، تم پیچھے پیچھے اڑتے رہو گے، اس کی پرواز جتنی بڑھتی رہے گی تمہاری بھی پرواز بڑھتی رہے گی، وہ جتنا بلند ہوتا رہے گا تم بھی اتنے ہی بلند ہوتے رہو گے۔ مگر اتنا ضرور ہے، پتنگ بہرحال اوپر رہے گی، دم چھلا بہرحال نیچے رہے گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا دونوں برابر ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ اس چیز کو آپ، تو یہ سارے امتی جو ہیں یہ میرے رسول کے لیے ذنب ہیں، یعنی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی برکت سے ہم نے آپ کے اگلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے اور آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے سب کو ہم نے مغفرت دے دی، مغفرت عام کا اعلان ہو گیا۔ آپ خیال کرتے چلے جائیے۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں یہاں پر، چلو یہ وہ ترجمہ ہے جو فاضل بریلوی نے اختیار فرمایا، اور یہ نہایت آسان ترجمہ اور ذہن میں سما جانے والا ترجمہ، آسانی کے ساتھ۔ اچھا اگر ہم یہی معنی لے لیں کہ ذنب کے معنی جرم، لے لو بھائی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رسول کا جرم کیا ہے؟ بات پھر وہیں پر آ رہی ہے۔ تو سنو ایک بات میں بتاؤں کہ رسول نے امتیوں کے جرم کو اپنا جرم کہہ دیا۔ مجرم امتی ہے، رسول نہیں ہے، مگر رسول نے از راہ رحمت، از راہ عنایت امتیوں کے جرم کو اپنا جرم کہہ دیا۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی، آپ اس کو یوں سمجھیں، یہ مقدمہ لڑنے کے لیے وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ چاہے مدعی ہو چاہے مدعا علیہ، دونوں کے وکیل ہوتے ہیں۔ اچھا وکیلوں کا حال کیا ہوتا؟ لڑتے ہیں دونوں وکیل، بحث ہوتی ہے وکیلوں میں، موکل تو نہیں لڑتا، ایسا کھڑا رہتا ہے جیسے موکل بالکل بے گناہ، سارا جرم انہی کا، یہ جو لڑ رہے ہیں۔ اور وکیل جو ہے اپنے موکل کا ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ دار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے موکل کے جرم کو اپنا جرم سمجھتا۔ حالانکہ اگر وکیل ہار جائے تو جیل میں وکیل نہیں جائے گا،
یہ سزا وکیل کو نہیں ملے گی، سزا تو اسی کو جو اصل مجرم. تو اصل مجرم ہے موکل، مگر جو اس کا ذمہ دار ہے، جو وہ نگہبان ہے، جب بات کرتا تو ایسا لگتا جیسے وہ اپنے جرم کی صفائی پیش کر رہا، اپنے جرم کی صفائی پیش کر رہا. کیوں؟ وہ نگہبان ذمہ دار ہے. اگر وکیل اپنے موکل کے جرم کو اپنا جرم نہ سمجھے تو وکالت کے اندر وہ اخلاص نہیں برت سکتا، وکالت کے اندر وہ اخلاص نہیں برت سکتا. تو یہ وکیل اپنے موکل کے جرم کو اپنا جرم سمجھ کر کے پوری کوشش کرتا ہے. یعنی انتہا کی بات، موکل صاحب سو رہے ہیں، وکیل صاحب رات کو اسٹڈی کر رہے ہیں، مجرم سو رہا، مجرم سو رہا، آرام سے غافل ہے مجرم، مگر بچانے والا جاگ رہا، لڑنے والا جاگ رہا، سفارش کرنے والا جاگ رہا ہے. ارے یہی تو ہم حال یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم مجرم غافل ہیں، میرا رسول جاگ رہا ہے، میرا رسول جاگ رہا ہے. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحبون ربن تصلی علیہ. ہم غافل ہیں اور رسول ہے کہ کھڑے ہیں رات بھر، کھڑے ہوئے خدا کو یاد کر رہے ہیں، وہ پیر پر ورم آ جا رہا ہے. ذرا سا غور تو کرو. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے طٰہٰ، اے پاک و صاف، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو دیکھو رسول رو رہے ہیں، اشکبار ہے، گریہ وزاری کر رہے ہیں. جرم ہم کریں اور روئے وہ، غلطی ہم کریں اور اشکبار وہ ہو. ہم غفلت میں رہے، وہ جاگتے رہے، وہ ہماری نگہبانی کرتے رہے، وہ ہماری نگرانی کرتے رہے، وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے. یہی بات ہے نا بھائی، وکیل ہے، وہ ہمارے وکیل ہیں، وہ ہمارے ذمہ دار ہیں، وہ ہمارے نگہبان ہیں. اسی لیے دوستو ہم کو تو آرام دے رہے ہیں اور خود مشقت میں پڑ گئے ہیں، خود مشقت میں پڑ گئے، خود بارگاہ خداوندی میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اشکبار ہیں. تو سنو، میرے رسول نے اپنے امتیوں کے جرم کو اپنا جرم اس لیے کہہ دیا جیسے وکیل اپنے موکل کے جرم کو اپنا جرم سمجھتا ہے. اور واقعی دوستو اللہ کے رسول نے جب امتیوں کے جرم کو اپنا جرم سمجھا تو بخشش کا سامان بھی ہو گیا. اے محبوب، جب یہ تیرا جرم ہے تو لو، میں نے اگلا بھی معاف کیا اور پچھلا بھی معاف کر دیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. خیر، میں ایک بات اور اس سلسلے کی کہوں، اس میں پوری آیت کریمہ کو سامنے اگر رکھا جائے تو ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہو. اور میں بھی بڑے اطمینان سے آج بیٹھا ہوں، اس لیے کہ یہ گھڑی آج ذرا قاعدے سے کام کر رہی ہے. اور ایسی محفلیں بار بار تو آتی نہیں، اسی لیے آپ کو بھی اطمینان سے بیٹھنا. دیکھیے، ایک سوال اٹھتا اصل میں اس آیت کریمہ کے اوپر، بہت مشکل ایک اشکال، بلکہ دو اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ پہلا تو اشکال یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ہم نے تجھے فتح مبین عطا فرمائی تاکہ تیرے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ ہو اور وہ ہو، اور دو چار چیزیں جو آگے بتائیں، نعمت مکمل ہو جائے، صراط مستقیم کی ہدایت ہو، اور اللہ کی نصرت ہو یا وری ہو، معیت ہو. بہرحال یہ سب چیزیں، یہ اس کے نتائج ہیں. سوال یہ ہے کہ اس فتح مبین میں اور ان نتائج میں تعلق کیا ہے؟ پہلا سوال، اس لیے کہ لیکفرا میں لام کو عربی زبان میں لام کے کہتے ہیں، اور لام کے معنی تاکہ، ہم نے پتہ دیا تاکہ ایسا ہو. تو اب دونوں میں رابطہ ہونا چاہیے کہ اس فتح کو ان تمام نتائجوں سے تعلق کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ فتح سے ذہن فوراً جو جاتا ہے وہ فتح مکہ کی طرف، کہ ہم نے، حالانکہ اس وقت حال ایسا تھا
اور جب فتح مکہ کی طرف جاتا ہے ذہن تو پھر یہ رابطہ نہیں سمجھ میں آتا. فتح سے اگر مراد لے لیا جائے فتح مکہ تو اس کو یہ جو بعد والے نتائج و ثمرات ہیں اس سے کیا رابطہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس اشکال کا جواب آسان انداز میں یوں دیا ہے علماء کرام نے کہ سنو، یہاں فتح سے مراد صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کے آخری میں یہ آیت اتری. حضرت انس کی روایت اور حضرت برا ابن عازب کی بھی روایت یہی ہے کہ تم لوگ فتح مکہ کو یوم فتح قرار دیتے ہو، اور واقعی وہ بھی یوم فتح ہے، مگر ہم لوگ صلح حدیبیہ کو یوم فتح قرار دیتے تھے. صلح حدیبیہ جس دن واقع ہوئی اس دن کو ہم یوم فتح قرار، کامیابی کا دن ہم اسے سمجھتے تھے. یہاں فتح و کامیابی کا ایک نیا تصور ہمیں اسلام دے رہا ہے. صلح حدیبیہ میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو روک دیا گیا، احرام انہیں کھولنا پڑ گیا، قربان گاہ تک نہ پہنچ سکی. کتنے لوگ بیچارے مایوس ہو گئے. اور اس صلح کی جو آئینی اخلاقی رموز اس صلح کے اندر تھے بہتوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، مایوس ہو گئے. تو یہ آیت ان کے اطمینان کے لیے اتاری گئی کہ تم اس کو اپنی ناکامی نہ سمجھو، یہ تمہاری کامیابی. اس کو تم یہ نہ سمجھو کہ صلح حدیبیہ سے تمہارا پہلو دبتا ہوا، حالانکہ شرائط صلح آپ کے سامنے ہیں. صلح حدیبیہ کے جو شرائط ہیں بظاہر وہ دبتے ہوئے شرائط کہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں. ایک شرط تو یہ تھی کہ مسلمان اس سال تو واپس جائیں، مگر آنے والے سال ان کو مکے میں داخلے کی اجازت ہوگی، وہ طواف وغیرہ کر سکیں گے. دوسری شرط یہ کہ جو آوے وہ تلوار کھلی ہوئی لے کے نہ آوے، نیام کے اندر رکھ کے نہ آوے. تیسری شرط یہ کہ 3 دن مسلمانوں کے لیے مکے کو خالی کر دیا جائے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی آئے اور ان میں کا کوئی مکے میں رک جانا چاہے تو وہ پھر اس کو جانے نہیں دیا جائے گا، اور اگر کوئی مکے والا مل کے جانا چاہے تو اسے جانے نہیں دیا جائے گا. رکنا چاہے تو رک سکتا، مگر کوئی ادھر والا جانا چاہے تو نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد والی شرط یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں کا کوئی اس صلح کے درمیان مسلمانوں میں کا کوئی کافر ہو جائے تو وہ آ سکتا، مگر کافروں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ نہیں جا سکتا. اب شرائط آپ غور کرتے ہیں اور رسول سب منظور فرماتے چلے جا رہے. 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی. ادھر ادھر والے قبیلے والے جس کے ساتھ چاہے شامل ہو سکتے. آپ اس درمیان کوئی مسئلہ ہو تو آپس ہی میں فراخ حوصلگی کے ساتھ اس کو طے کر دیا جائے. بہرحال یہ سب شرائط، اس میں سب سے کمزور جو شرط دیکھنے میں لگتی ہے وہ یہ کہ یہ کیا بات ہے کہ اگر مکے میں کوئی کافر مسلمان ہو تو وہ مدینہ نہ جا سکے، اور مدینے میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے تو وہ آ سکتا، اس کی کوئی وہاں روک نہیں. مگر سوچو دوستو، اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام دین برحق ہے. اسلام نے اسے قبول اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ مدینے میں کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اسے ہم روک کے کیا کریں گے؟ وہ چلا ہی جائے تو اچھا.
اسے ہم لے کے کیا کریں گے؟ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہماری جماعت مرتدوں سے پاک ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اور اگر ایسا ہو کہ مکے میں کوئی کوئی کافر مسلمان ہو جائے، وہ نہ آئے، اس کو تو آنا چاہیے، مگر صلح کے نقطۂ نظر سے اسے آنے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ رسول بھی چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان اکٹھا سمٹ کے نہ رہے، سارے مسلمان مدینے ہی میں سمٹ کے نہ رہے. ارے ادھر والے بھی تو مسلمان ہوں، اور جب ادھر والے مسلمان ہوں گے، کافروں کے بیچ میں، مشرکوں کے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں، تو دنیا کا کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے گا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. دنیا کا کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے گا. اور ضرورت بھی یہی ہے کہ سارے مسلمان مدینے میں سمٹ کے نہ رہے، کچھ رہے، ان کے ظلم و ستم کو سہنے کے لیے بھی رہے، اور مکے میں بھی رہے. اور مکے میں جب وہ رہیں گے، ان پر ظلم کیا جائے گا مگر ان کا ایمان نہ لیا جا سکے گا، ان پر ستم ڈھایا جائے گا مگر انہیں مرتد نہ بنایا جا سکے گا. تو ایسے اولو العزم کی ضرورت ہے کہ دشمنوں میں رہے، تاکہ ہدایت کا نور وہاں بھی جگمگاتا رہے، ہدایت کا نور وہاں بھی جگمگاتا رہے. 1 سے 2، 2 سے 3، یہ سلسلہ چالو رہے گا، اور لوگ پھر سمجھ لیں گے کہ اسلام میں جانے والا لالچ سے نہیں جاتا، حرص سے نہیں جاتا، دباؤ سے نہیں جاتا، حقانیت و صداقت سے جاتا، حقانیت و صداقت سے جاتا ہے. اور ہوا ایسے ہی ہوا. ایک دوسرا نقشہ پیش آ گیا. دوسرا نقشہ یہ پیش آیا کہ جو مکے میں مسلمان ہوتے تھے سوچتے تھے کہ ابھی تو صلح کا یہ مدت چل رہی، مدینے جائیں گے تو پلٹا دیے جائیں گے، تو لاؤ مکے بھی نہ رہو، مدینے بھی مت جاؤ. تو وہ دریا کے کنارے چلے گئے. اب ایک دوسرا شہر بس رہا، اور حضرت ابو بصیر اپنے قافلے کے ساتھ جو مسلمان ہوتا سب ادھر جا رہا، جو ہوتا ہے سب ادھر جا رہا. اچھا اب اس میں ہوا کیا کہ صلح کے پابند یہ تو نہیں ہے نا، صلح کے پابند تو مدینے والے، یہ تو آزاد. اور ایسی جگہ انہوں نے اپنا اڈا جمایا کہ جب کفار شام کی طرف تجارت کرنے نکلتے تھے تو راستے میں یہ پڑتے تھے، تو وہیں جنگ یہ کرتے تھے، اور جو کچھ وہ لے جاتے تھے سب وہیں رکھا لیتے تھے. کہا اب جاؤ، وہاں سے واپس کر دیا کرتے تھے. تو قریش حیران ہو گئی، تو بڑا غضب، اس لیے کہ صلح کی پابندی بھی نہیں، رسول سے یہ الگ ہٹے ہوئے ہیں. رسول کے ماتحت ہوں تو حضور کا احکام ہوں گے، اس پر یہ عمل کریں گے، مگر الگ ہٹ کر کے یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو وہی قریش شرط لگانے لگے حضور کے پاس، حضور آپ ان کو بلا لیجئے، ہماری کوئی شرط نہیں ہے، ان کو اپنا بلا لیجئے، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. مگر اسلام نے کہا کہ سنو، اور ایک خاص بات جو اس صلح سے پیدا ہوئی وہ یہ کہ کفار اور مشرکین تبلیغ کی راہ میں روڑے بنتے تھے، تو وہ 10 سال تک چپ چاپ خاموش بیٹھنے پر مجبور ہو گئے. جنگجو جنگ باز قوم کو اس صلح نے بیٹھنے مجبور کر دیا. اور ہمارے لیے کیا، تبلیغ کے راستے کھل گئے. جب تبلیغ کے راستے جب کھلتے چلے گئے، دین کی باتیں ہم بتاتے چلے گئے، ہمارے لیے آسانی ہوئی. تو اسلام نے تصور دیا، سنو جنگ کرنا ہی کامیابی نہیں ہے، کسی اور قوم کے لیے جنگ کرنا ہو سکتا ہے کامیابی ہو، مگر اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اشاعت دین کی راہ میں کوئی روڑا نہ ہو، دین کی تبلیغ میں، دین کی اصلاح میں، دین کو پھیلانے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. جنگ ہی سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی. صلح کو اسلام نے فتح مبین قرار دیا، صلح کو اسلام نے فتح مبین قرار دیا ہے. اب اس میں واقعی مناسبت بھی پیدا ہوتی ہے، مگر میں ایک اور پہلو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھو یہ ذنب کا لفظ ہے. 8 توجیہ تو میں نے پہلے بتائی، یہ نواں گوشہ میں آپ کے سامنے پھر رکھ رہا ہوں. ذنب کے معنی آتے ہیں گناہ کے بھی، اور ذنب کے معنی آتے ہیں الزام کے بھی. اور قرآن میں دونوں معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوا. گناہ کہتے ہیں معصیت. معصیت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی اطاعت سے منحرف ہو جانا.
کسی کے حکم کی مخالفت کرنا، کسی کے امر سے تجاوز کر جانا، یہ ہے معصیت، نافرمانی جسے کہتے ہیں۔ مگر ایک ہوتا ہے الزام، اگر آپ کسی حکومت کے قومی ملکی قانون کی خلاف ورزی کریں تو اس کو کہتے ہیں جرم۔ مگر اگر کوئی جرم، جب جرم ثابت ہوگا، ثابت ہونے کے بعد جرم، اور ثابت ہونے سے پہلے وہ الزام کہلاتا، ہم نے آپ پر کوئی الزام رکھ دیا، عدالت میں پہنچ گئے، عدالت میں ثابت ہو گیا تو وہ جرم اور آپ مجرم، اور جب ثابت نہیں ہوا تو آپ، وہ تھا الزام، آپ ہیں ملزم۔ تو ملزم اور ہے، مجرم اور ہے، گنہگار اور ہے۔ گنہگار اسے کہتے ہیں جو شریعت کی خلاف ورزی کرے، اور مجرم اسے کہتے ہیں کہ شریعت شرعی خلاف ورزی نہیں، شرعی گناہ نہیں، بلکہ ملکی اور قومی قانون کی خلاف ورزی کرے تو وہ مجرم کہلاتا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ نے فرعون کی خلاف ورزی کی، فرعون کے احکام کی خلاف ورزی حضرت موسیٰ نے کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ فرعونیوں کا میرے اوپر ایک الزام ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ ظاہر ہے کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے کوئی شرعی گناہ نہیں کیا تھا، فرعون کی نافرمانی کوئی شرعی نافرمانی نہیں تھی، مگر اس کو ذنب کہا ہے کہ لہم علیہ ذنب، ان کے لیے مجھ پر ایک الزام ہے۔ وہ جو مار دیا تھا نا ایک قبطی کو، ایک چانٹا مارا وہ مر گیا، تو لہم علیہ ذنب، ان کے لیے مجھ پر ایک الزام ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ تو ذنب کا معنی الزام کا رکھا۔ مسلمانوں کے لیے ایک حدیث ہے، اذا تصافح لم يبق بینہما ذنب، جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی ذنب نہیں رہتا۔ ذنب کے معنی کیا؟ کوئی کدورت، تنگ دلی۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا دل تنگ ہے کسی سے تو آپ ملیں گے کیوں؟ جب کشادہ خاطر ہوں گے، دل کے اندر وسعت ہوگی تبھی تو ملیں گے۔ تو جب کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اب گویا نہ اس پر کوئی الزام ہے، نہ اس کا اس پر کوئی الزام ہے، دونوں ایک دوسرے سے کشادہ خاطر۔ تو وہاں بھی ذنب سے مراد الزام کے آتے ہیں، دونوں ہاتھ سے۔ زمانہ بڑا خراب ہو رہا، اب تو ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ چلتا ہے، حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں ایک ہاتھ سے تو لوگ کشتی لڑنے کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں، ورنہ وہ دونوں ہاتھ سے جب ملاتے تو وہ محبت والا ملانا ہوتا، محبت والا ملانا ہوتا۔ اور بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک ہاتھ اس لیے بڑھاتے کہ ایک ہاتھ خالی رہے، ادھر پکڑو ادھر مارو، ایسا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذنب کے معنی الزام کے بھی آتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کی مثال، حدیث میں بھی اس کی مثال۔ اب ترجمہ کرو، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محبوب، غفران کے معنی مٹا دینے کے ہیں، تاکہ اللہ مٹا دے تمہارے اگلے الزام کو بھی اور تمہارے پچھلے الزام کو بھی، یعنی تمہاری قوم نے جو تم پر الزام رکھے ہیں وہ سارے الزام ختم ہو جائے۔ تو اب فتح مبین سے یہ تعلق ہوگا۔ فتح مبین ہم نے یہ کامیابی تمہیں کس لیے دی ہے؟ تاکہ وہ سارے الزام مٹ جائیں جو تمہاری قوم نے تم پر رکھے ہیں، قبل ہجرت، بعد ہجرت۔ ما تقدم سے مراد قبل ہجرت، ما تاخر سے مراد بعد ہجرت۔ قبل ہجرت قوم نے کیا الزام رکھا تھا؟ یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مسحور ہے، یہ سحر زدہ ہے، یہ کسی کے آلہ کار ہے، یہ قبل ہجرت والا، یہ مجنون ہے۔ یہ الزام قبل ہجرت والا تھا۔ اور بعد ہجرت والا کیا الزام؟ یہ پھوٹ ڈالنے والے ہیں، یہ بیٹے کو باپ سے لڑانے والے ہیں، یہ بھائی بھائی کو لڑانے والے ہیں، یہ قومی اور ملکی انتظام کو پرگنڈا کرنے والے ہیں، یہ تجارت کو مخدوش کرنے والے ہیں، یہ ایسا کرنے والے ہیں، پھوٹ ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ بعد ہجرت، یہ مکے کو اجاڑنے والے ہیں،
بعد ہجرت کے یہ سب الزامات. مگر جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ہوا. کافروں کو جو شک تھے وہ ظاہر ہو گئے، جو گمان تھے وہ باطل ہو گئے، جیسا وہ سمجھ رہے تھے اس سے اچھا پایا. تو اس فتح مبین کا یہ اثر ہوا کہ میرے رسول پر جو پہلے الزام تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو دوسرے الزام تھے وہ بھی ختم ہو گئے. وہ بھی الزام ختم ہو گئے. ایسے ہی مسلمانوں پر بھی لوگوں نے الزام لگایا تھا. کسی نے کہا تھا ناقبت اندیش لوگ ہیں، یہ بھوکے لوگ ہیں، یہ روٹی کے محتاج ہیں، یہ ایسے ہیں، کمینے ہیں. ایسے الفاظ استعمال کیا تھا. عروہ ابن مسعود نے استعمال کیا تھا یہ سارے الفاظ. صدیق اکبر نے سب کا جواب دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے تجھے فتح مبین دیا، اور اس فتح مبین کا نتیجہ، اس فتح مبین کا ثمرہ یہ ہوا کہ آپ کی قوم نے جو ہجرت سے پہلے الزام لگائے تھے وہ بھی مٹ گئے، اور آپ کی قوم نے جو ہجرت کے بعد الزام لگائے تھے وہ بھی مٹ گئے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا. بھئی تبلیغ کی راہ سے روڑے ہٹ گئے، دین مکمل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد دین مکمل ہو گیا، دین کا اتمام ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم کا مژدہ بھی سنا دیا، دین کے اتمام اور دین کی تکمیل کا مژدہ بھی سنا دیا. اس کے بعد اتمام نعمت بھی ہو گئی. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کا بھی مژدہ، ہدایت صراط مستقیم کا مژدہ سنا دیا کہ محبوب جب یہ صلح ہوئی تو اس کے نتیجے میں یہ بات بھی تو ہوئی کہ جو گمراہ تھے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل گئے. ہدایت کے راستے کھل گئے آپ کے صدقے میں، سب کو ہدایت ملتی چلی گئی. دیکھو دکھانے میں تو پتہ یہ چلتا کہ رسول کی ہدایت کا سوال، مگر نہیں، رسول کے صدقے میں جو ہدایت نہیں پا چکے ان کی ہدایت کا یہاں سوال. اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی. تو پھر مدد فرمانے کا حال کیا ہوا کہ فوج در فوج لوگ ایمان لانے لگے، لشکر در لشکر، گروہ در گروہ لوگ ایمان لانے لگے. تو وہ نتائج بھی بتا رہے ہیں کہ میرے رسول کو جو کامیابی عطا کی گئی ہے اس سے مراد اگر صلح حدیبیہ لے لیا جائے اور ضم سے مراد الزام لے لیا جائے تو آیتوں کے اندر ایک واضح رب، ایسا رب جو ہم آپ آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں. چلتے چلتے ایک آخری بات اور میں اس سلسلے کی عرض کروں گا. صحابہ کرام بھی کیسے پاک تینت نیک لوگ تھے. حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا امرهم بالاعمال بما یطیقون. اللہ کے رسول جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تھے تو ایسا حکم دیتے تھے جس کو کرنے کی وہ طاقت رکھتے، جتنی طاقت اتنا ہی حکم دیتے. تو اس پر صحابہ نے کیا کیا؟ فقالوا یا رسول اللہ لسنا کحیتک. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں. قد غفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے محبوب آپ کے صدقے میں تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو گئے، تو ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں. تو آپ کہنے کا منشا یہ ہے کہ حضور آپ تھوڑا سا کم کام کریں تو ٹھیک ہے، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کا تھوڑا بہت ہے، مگر ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں، تو ہم کو زیادہ کام کرنے کو حکم دیں. وہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ حضور آپ ہم سے زیادہ ڈیوٹی کرائیں، آپ ہم سے زیادہ، آپ کی بات اور ہے، آپ 5 وقت بھی نماز پڑھیں ہم زندگی میں پڑھیں تو اس کے برابر نہیں، آپ 1 روزہ رکھیں ہم زندگی میں رکھیں تو اس کے برابر نہیں. تو سرکار آپ کی بات تو اور ہے، لسنا کحیتک یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. اللہ اکبر. کون کہہ رہا؟ صحابہ کہہ رہے، صدیق اکبر کہہ رہے ہم آپ کی طرح نہیں.
فاروق اعظم کہہ رہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، عثمان غنی کہہ رہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، علی مرتضیٰ کہہ رہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، صہیب رومی کہہ رہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، سلمان فارسی کہہ رہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، بلال حبشی کہہ رہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ابو ذر غفاری کہہ رہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ آج 2 ٹانگ کا جانور کہے کہ ہم رسول کی طرح ہیں تو دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ۔ اور سنو جی، وہ آیت جو سب کو پڑھ کے یہ سناتے ہیں ان لوگوں نے رسول سے سنا، ہم تو مولوی سے سنتے ہیں نا، قل انما انا بشر مثلکم، ہم تو مولوی سے سنتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں، مگر انہوں نے تو اس آیت کو رسول سے سنا، اس کے باوجود کہتے ہیں لسنا کہیتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح نہیں، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، تو حضور آپ ہمیں زیادہ حکم کیا کیجیے، ہم زیادہ آپ سے عمل کرائے کیجیے۔ تو جب حضور سے یہ کہتے تھے نا فَيَغْضِبُ، رسول غضبناک ہو جاتے تھے، غضبناک ہو جاتے تھے، حتی یعرف اثر الغضب من وجہہ، آپ کے چہرے سے غصے کا اثر ظاہر ہوتا تھا، اور پھر غصے میں عالم جلال میں آ کر رسول کہتے تھے سنو، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں کم کروں تو میرے لیے کافی اور تمہیں زیادہ حکم دوں، تم مجھ سے ایسا کر رہے ہو؟ اچھی طرح سنو، انا اتقاکم وعالکم باللہ انا، ان اتقاکم وعالکم باللہ انا، دیکھو خدا کو تم سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ متقی میں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ عبادت جو ہے یہ مت سمجھو کہ کوئی اونچے درجے کا ہو تو اس کو عبادت کم کرنی چاہیے، بلکہ عبادت آدمی کرتا ہے اپنے علم و تقوی کی وجہ سے، جو خدا سے جتنا زیادہ ڈرے گا اتنا ہی بڑا متقی ہوگا، اور جو خدا کو جتنا زیادہ جانے گا، جتنی زیادہ معرفت رکھے گا اتنے ہی زیادہ اس کے آگے جھکے گا۔ تو میری کثرت عبادت کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے زیادہ خدا کو جانتا ہوں اور میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ اشارہ کیا کہ سنو جی، مجھے مت دیکھو، میں جو حکم دوں وہ کرو، آگے مت سوچو، جو میں تمہارے لیے ضروری سمجھتا ہوں اتنا ہی حکم دے رہا ہوں، میں تمہیں خامخواہ کے لیے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں تمہارے لیے جتنا ضروری سمجھتا ہوں اتنا ہی میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ تو ذرا سا غور تو کرو صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، ان کے کیا انداز تھے، یہ آیت کیا ان کی نگاہوں کے سامنے نہ رہی ہوگی؟ یہ آیت ان کی نگاہوں کے سامنے بھی تھی، مگر ان میں جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے رسول کی ذات کی طرف گناہ کا انتصاب کر سکے۔ مگر واقعی آپ کو کس قدر افسوس ہوگا جب آپ نے سنا ہوگا حافظ موسیٰ صاحب سے وہ تحریر کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے، رسول کے امتی کا اقرار کرنے والے، رسول کے اسلام کا ماننے والے جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہیں رسول کو گمراہ لکھتے ہیں، کہیں رسول کو ان پڑھ لکھتے ہیں، کہیں رسول کو گنہگار لکھتے ہیں، کہیں رسول کو بھٹکا ہوا لکھتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے رسول کو مانا تو کیسے مانا، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کیسے پڑھا۔ واقعی دوستو، رسول جس پر فضل فرمائے وہی قرآن سمجھ سکتا ہے، رسول جس پر نظر کر دے وہی قرآن سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کو عربی ترجمہ، عربی لغت کو اٹھا کر کے تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت کا سب سے زیادہ ضروری مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر قرآن کا صحیح ترجمہ ہو، ایسے ترجمے کو نکال دو جو تمہارے گھر کے اندر، ایسوں کے ترجمے کو نکال دو جو غلط ذہن دیتے ہوں، جو غلط نظریہ دیتے ہوں، جو غلط خیالات دیتے ہوں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ غلط لوگوں کے ترجمے کو پڑھنا حرام ہے، ان کو رکھنا حرام ہے، ان کو پڑھانا حرام ہے۔
اس لیے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا لفظ شیطان تمہارے ذہن میں اتار دے اور وہیں سے تم مسلمان کے راستے سے ہٹ جاؤ، وہیں سے تم اسلام کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ لہذا ہمارے گھروں کے اندر جو اسلامی لٹریچر ہو، ہمارے گھروں کے اندر جو اسلامی کتابیں ہوں، وہ اس میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے عقائد و نظریات کی ترجمانی کرتے ہوں، ورنہ ایسا گھر بہتر ہے جہاں کوئی کتاب نہ ہو، اس کتاب سے جو گمراہی پھیلائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام علیکہ بدروا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي اب کسے سیاد پکارے، تام ہمارے ہم تمہارے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اے خالق ہر بلند پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، اے مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي
إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث